السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گل کے قلم سے تحریر کرتا ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کے ایپیسوڈ 54 ہیں۔ وہ ابھی تک بالکل مبہوت چہرے پر ہاتھ رکھے اپنے سامنے کھڑے اپنے ان ماموں جان کو دیکھ رہے تھے جنہوں نے آج تک ان سے اونچی آواز میں بات تک نہ کی تھی، مگر آج سیدھا تھپڑ دے مارا تھا، اور وہ بھی ایک نہیں بلکہ تین، بلکہ ان کی نظریں تو یہ کہہ رہی تھیں کہ وہ انہیں کھڑے کھڑے بھسم کر ڈالیں گے۔ وہ تو انہیں سالم نگلتی نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ آغا فارس تو ان سے نظریں ہی نہیں ملا پا رہے تھے۔ ان کی نظریں جھک چکی تھیں، زمین میں دھنس چکی تھیں کہ وہ نظریں اٹھانے اور ملانے کے قابل رہے ہی کب تھے۔ پہلا تھپڑ میری بیٹی سے پیار کرنے پر۔ ان کی آنکھوں میں لہو اترا ہوا تھا، اور وہی لہو رنگ آنکھیں لیے وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے بلکہ زہر اگلتے بولے۔ دوسرا تھپڑ اس کی عزت داغدار کرنے پہ۔ وہ انگارے چباتے بولے، بصیرہ لہجہ قطرہ قطرہ آغا فارس کے وجود کے اندر اترتا، انہیں راکھ میں تغیر کرتا گیا۔ اور تیسرا تھپڑ میری بیٹی پہ الزام لگانے پہ، اور یہاں انہوں نے آغا فارس کا گریبان جکڑ لیا۔ ہاں، میں ہوں قصوروار، ہوں برا، بہت غلط کیا ہے میں نے، مگر میں ایزل پہ جھوٹا الزام نہیں لگا رہا۔ وہ واقعی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، بلکہ یہ اسی کی محبت تھی جس نے میرے جذبات کو بھی اس کے لیے بدل ڈالا۔ وہ بھی ان سے پیار کرتی ہے، یہ حقیقت وہ ان پہ ظاہر کرنا چاہتے تھے، کیونکہ یہ حقیقت اب کبھی نہیں چھپ سکتی تھی۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ تم سے محبت کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تمہیں کبھی ایسی نظر سے نہیں دیکھ سکتی، اور یہی یقین مجھے تمہارے بارے میں بھی تھا کہ تم سے زیادہ میری بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرف کوئی نہیں چاہ سکتا، مگر تم نے کیا کیا؟ تم نے میرے یقین کو توڑ ڈالا، بری طرح سے توڑ ڈالا، ہم سب کے اس یقین کو، اس مان کو جو ہمیں تم پہ تھا اور ہر ایک سے بڑھ کر تھا۔ ارے ہم تو مر کر بھی تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتے تھے جیسا تم نے کر دکھایا ہے۔ شرم نہ آئی تمہیں اس لڑکی کی عزت پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے جس کی عزت کی حفاظت کا ہم تمہیں سب سے بڑا رکھوالا سمجھتے تھے؟ بولو، شرم نہ آئی تمہیں ہمارے سروں پہ خاک ڈالتے ہوئے، میری بیٹی کی زندگی برباد کرتے ہوئے؟ ابھی بھی اپنا کیا میری بیٹی پہ ڈال رہے ہو کہ وہ تم سے پیار کرتی ہے؟ وہ کر ہی نہیں سکتی۔ وہ مسلسل ان کا گریبان جھنجھوڑتے بولے تو شائستہ آگے بڑھی۔ اعجاز، چھوڑ دو اسے، اس نامراد کے پیچھے اپنی طبیعت خراب مت کرو۔ مگر وہ کہاں سن رہے تھے؟ وہ بول رہے تھے جو انہیں بولنا تھا، جبکہ آغا فارس سر تک شرم کے پانی میں ڈوب چکے تھے۔ اعجاز کا ایک ایک لفظ انہیں گرم سریے کی مانند اپنے وجود کے آر پار ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہی شرم تو انم بھی چلا کر انہیں دلانا چاہتی تھی، مگر اس لیے چپ کھڑی رہی کہ اعجاز تو یہ ماننے کو تیار نہ تھے کہ ایزل بھی آغا فارس سے محبت کرتی ہے، مگر وہ تو جانتی ہی تھی، اور یہی حقیقت تھی جس نے اس کے لبوں کو قفل لگا رکھے تھے۔ میں بھی مر کر اپنے اور ایزل کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتا تھا، مگر خدا کی قسم ماموں جان، میں نہیں جانتا کہ تمہارا ماموں تو اسی وقت مر گیا تھا جب تم نے ان پیپرز پہ سائن کرتے ہوئے ہمارے منہ پہ تماچا مارا تھا۔ اس لیے اپنی اس گندی زبان سے مجھے پکار کر اس رشتے کی بے حرمتی مت کرنا۔ وہ انہیں جاہلیت سے ٹوکتے ہوئے بولے تو چند لمحوں کے لیے تو آغا فارس واقعی انہیں پکار نہ پائے۔ وہ جس کی طرف بھی دیکھ رہے تھے اپنے لیے نفرت ہی نظر آ رہی تھی، پھر چاہے وہ چہرہ شائستہ کا ہو یا انم کا، جو پہلے ہی ان کی محبت سے واقف تھیں۔ آپ کو مجھے جتنا سنانا ہے، جتنا مارنا ہے مار لیں، مگر آپ کو اس بات پہ یقین کرنا ہی ہوگا کہ ایزل مجھ سے بے حد پیار کرتی ہے۔ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی وہ، انفیکٹ میں بھی اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا تھا، اور یہ بات کب سے ہم آپ کو بتانا چاہتے تھے، مگر وہ رکا اور شائستہ کی طرف شکوہ بھری نگاہوں سے دیکھا۔ مگر ماما نے انم سے میری شادی کی تاریخ رکھ دی، اور ہمارے لب پھر سے بستہ رہ گئے۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو ماما آپ کے سامنے کھڑی ہیں، پوچھئے ان سے کہ کیا یہ نہیں جانتی تھی کہ ایزل کے دل میں میرے لیے کیا ہے؟ پوچھئے ان سے کہ کیا یہ ہم دونوں کی محبت سے واقف نہیں تھی؟ پوچھئے ان سے کہ انہوں نے ہمیں ایک دوسرے سے دور کیوں رکھا، کیوں میرا ساتھ ایزل کی بجائے انم سے جوڑتی رہیں؟ وہ تمام احساسات جو میں اور ایزل ایک دوسرے کے لیے رکھتے ہیں، پوچھئے ان سے، کیونکہ یہ سب جانتی تھیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اس بلکے پہ ٹھہر کر آغا فارس کی نظریں انم پہ جا ٹھہری تھیں، جس کا دل اس لمحے دھڑکنا بھول گیا، کیونکہ اگر یہاں وہ اس کا نام لے لیتے تو شاید اب کی بار کا تھپڑ انم کے حصے میں آتا، کیونکہ اس نے سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی اپنے ماں باپ سے ایزل اور آغا فارس کی محبت کو چھپایا تھا۔ ہاں، وہ چونکی نہیں تھی کہ آغا فارس یہ کیسے جان گئے کہ وہ ان دونوں کی محبت سے باعلم ہے، کیونکہ اسے یہی خیال آیا تھا کہ شاید اس کی پھپھو نے اس روز کی منتیں آغا فارس کے گوش گزار دی ہوں جو اس نے شائستہ سے رو رو کر کی تھی، مگر اس وقت تو بس اسے اپنی وہ عزت پیاری تھی جو آغا فارس کے اگلے جملے پہ وہ اپنے ماں باپ کی نظروں میں کھو ڈالتی، اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، وہ ان کی نظروں میں نہیں گرنا چاہتی تھی، کبھی بھی نہیں۔ اس کی سانسیں آغا فارس کے اس تھمے ہوئے جملے کے ساتھ ہی تھم کر رہ گئی تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب اس کے ساتھ کیسا سلوک ہونے والا ہے، مگر خوف و شرم سے اس کی جان نکلے جا رہی تھی۔ وہ یوں تھی
جیسے اس کی جان آغا فارس کے ہاتھوں میں ہو، یوں جیسے اس کی سانسوں کی بحالی آغا فارس کے خاموش رہنے اور موت ان کے بولنے پہ ہو۔ پھر وہ بولے بھی، مگر یہ کیا؟ اس کا دل تو پھر سے دھڑک اٹھا تھا، سانسیں پھر سے رواں ہوئی تھیں۔ تو کیا آغا فارس انم کی غلطی و خودغرضی چھپا گئے تھے؟ بلکہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ محبت کب ہوئی۔ وہ جو کہنے والے تھے کہ نہ صرف یہ بلکہ انم بھی سب جانتی تھی، مگر چاہ کر بھی اس کا نام زبان پہ نہیں لا پائے تھے کہ خود تو سب کی نظروں میں گر چکے تھے، مگر انم کو نہیں گرانا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے سب ایزل سے بھی شدید خفا ہو جائیں گے، مگر سب انم سے بھی خفا ہو جائیں، ایسا نہیں چاہتے تھے۔ تب ہی بات موڑ گئے، جبکہ ان کا بات موڑنا انم کی اٹکی ہوئی سانسیں بحال کر گیا۔ اس نے بے ساختہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا، جیسے دل کو کچھ راحت ملی ہو، کوئی خوف ہو جو سینے سے سرکا ہو۔ اس شخص نے اسے اپنے ماں باپ کی نظروں میں گرنے سے بچا لیا تھا۔ یہ احسان وہ کبھی نہیں بھلا سکتی تھی، کیونکہ جانتی تھی اگر وہ جان جاتے کہ وہ سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی خاموش رہی، ان سے چھپاتی رہی ہے، تو آج جو ہوا اس سب میں برابر کے قصوروار ہے۔ کیونکہ اگر بتا دیا ہوتا تو آج انہیں یہ دن نہ دیکھنے کو ملتا، نہ ہی ایزل یوں زندگی کی موت کی جنگ لڑ رہی ہوتی اور نہ ہی یہ بھیانک حقیقتیں پیدا ہوتی۔ وہ نہیں جانتے تھے، مگر انم مانتی تھی کہ آج اگر ان سب کو یہ دن دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس میں قصوروار صرف آغا فارس نہیں بلکہ وہ خود بھی ہے۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو ماما آپ کے سامنے کھڑی ہیں، پوچھیے ان سے کہ کیا یہ نہیں جانتی تھی کہ ایزل کے دل میں میرے لیے کیا ہے؟ پوچھیے ان سے کہ کیا یہ ہم دونوں کی محبت سے واقف نہیں تھی؟ پوچھیے ان سے کہ انہوں نے ہمیں ایک دوسرے سے دور کیوں رکھا، کیوں میرا ساتھ ایزل کی بجائے انم سے جوڑتی رہیں؟ وہ تمام احساسات جو میں اور ایزل ایک دوسرے کے لیے رکھتے ہیں، پوچھیے ان سے، کیونکہ یہ سب جانتی تھی۔ یہ وہ الفاظ تھے جن پہ اعجاز نادیہ بھی بے اختیار حیرت کی تصویر بنے شائستہ کو دیکھنے لگیں، جبکہ ان دونوں کو اپنی طرف اس طرح دیکھتا پا کر شائستہ کا دل پھٹنے کو تیار ہوا، کیونکہ وہ چاہ کر بھی سچ کو جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ وہ جان گئیں کہ آغا فارس کی طرح اب انہیں بھی اپنے بھائی بھابھی کا ان پر قائم مان ٹوٹتے ہوئے دیکھنا تھا۔ آئی ایم سوری ماما، مگر شاید میں اکیلا انہیں یقین نہیں دلا سکتا۔ آپ تو سب جانتی ہیں نا، تو بتائیں انہیں کہ میں اور ایزل کس حد تک چاہتے ہیں ایک دوسرے کو۔ بتائیں انہیں کہ آپ آج سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے ہماری چاہت سے واقف ہیں۔ آغا فارس نے انہیں اس معاملے میں گھسیٹنے پہ معافی مانگی اور ساتھ اپنی مجبوری بھی بتلائی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا یہ سب سچ ہے شائستہ؟ بولو، کیا واقعی ایسا ہے؟ نادیہ بے صبروں کی مانند سوال گو ہوئی، مگر شائستہ چاہ کر بھی ایک حرف نہ ادا کر پائی، بس جواب میں نظریں جھکا گئیں، اور ان جھکی ہوئی نظروں پہ نادیہ تو لڑکھڑا کر رہ گئیں جیسے گہرا دھچکا لگا ہو، مگر یہ دھچکا صرف انہیں ہی نہیں بلکہ اعجاز کو بھی لگا تھا۔ وہ بھی اپنی جگہ ڈگمگا کر رہ گئے۔ شائستہ کی جھکی ہوئی نظریں ان کے سینوں میں خنجر گھونپ کر رہ گئیں۔ وہ تکلیف جو کہیں دبکی مارے سو چکی تھی، سینے میں پھر سے جاگ اٹھی تھی۔ کتنی امید تھی دونوں کو کہ شائستہ ان کی بات کی نفی کر دیں گی، کہیں گی کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، فارس جھوٹ بول رہا ہے۔ زبان سے نہ صحیح، کم از کم سر تو نفی میں ضرور ہلا دیں گے، مگر انہوں نے بھی بیٹے کی طرح ان کے مان کو پیروں تلے رونڈ ڈالا۔ یقین نہیں آ رہا کہ میری بیٹی بھی اس محبت میں برابر کی شریک ہے، اور اس سے بھی بڑا غم یہ ہے کہ میری بہن سب جانتی تھی۔ وہ بولے تو آواز صدمے سے چور تھی، اور یقین آ کر بھی نہیں آ رہا تھا۔ ایزل بھی آغا فارس سے محبت کرتی ہے اور شائستہ اس محبت سے بخوبی واقف تھی۔ یہ اتنا آسان نہ تھا یقین کرنا۔ سب جانتی تھی اور کب سے جانتی تھی، مگر پھر بھی ایک حرف تک میرے سامنے کھولنے کی زحمت نہ کی، ایک بار بھی بھول کر اپنی زبان سے اس محبت کو ظاہر نہ کیا۔ کیوں شائستہ، کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں چھپائی ہم سے اتنی بڑی حقیقت؟ کیوں رکھا ہمیں پردے میں؟ بولو، کیوں کیا تم نے ہمارے ساتھ ایسا؟ وہ شائستہ کے اوپر دھاڑ اٹھے تھے، جبکہ شائستہ ان کا اپنے لیے یہ روپ دیکھ کر اندر ہی اندر کانپ اٹھی تھی۔ بھائی کے سامنے مجرم بن کر کھڑے ہونا بہت تکلیف دہ تھا ان کے لیے، مگر وہ مجرم کہاں تھی؟ اصل مجرم تو انم تھی، جس کی سانسیں ایک بار پھر سے اٹک چکی تھیں۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ اس کی لاج رکھ لی گئی ہے، یہ اس کی غلط فہمی تھی، کیونکہ شائستہ سے سوالات اور ان کے جوابات ابھی باقی تھے۔ اس لمحے اسے اپنا شائستہ کے سامنے رونا، بلبلانا اور انہیں اپنی جان کی دھمکیاں لگا کر اس شادی کے لیے منانا یاد آ رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک منظر آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا، اور وہ سانسیں روکے کھڑی تھی، جیسے اگلے ہی لمحے شائستہ کا جواب اسے ماں باپ کے سامنے منہ کے بل گرا ڈالے گا۔ وہ چلا رہے تھے، مگر ان کی چیخو چلاہٹ روم سے اندر جا سکتی تھی، نہ ہی روم سے کوئی آواز باہر آ سکتی تھی۔ وہ اس وقت ایمرجنسی وارڈ میں تھے، جہاں کوئی موجود نہ تھا، ورنہ اب تک ہاسپٹل کا سٹاف اس شور شرابے پہ اکٹھا ہو چکا ہوتا۔ خاموش کیوں کھڑی ہو؟ جواب دو۔ تم سب جانتی تھی تو پھر ہم سے چھپایا کیوں آخر؟ نادیہ نے ان کے بازو کو جھنجھوڑتے ہوئے درستی سے پوچھا، تو وہ اپنی آنکھ کا نم کونا خشک کرتی بولنے کو لب وا کرنے لگی۔ ہاں، میں خاموش تھی،
سب جانتے ہوئے بھی خاموش تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ ایزل کا بچپنا ہے، صرف وقتی جذبہ ہے، محبت نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ وہ سمجھ جائے گی۔ فارس بھی بھول جائے گا جب انم سے شادی ہو جائے گی۔ بس اسی لیے میں نے اس بات کو اتنا اہم نہ جانا، اور شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ اور جب وہ بولیں تو بہت بڑا سچ چھپا گئیں، اور اس سچ کو چھپانے کے لیے انہیں ایزل کی محبت کو وقتی جذبے کا نام دینا پڑا۔ وہ انم کی طرف دیکھ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ میں چاہ کر بھی تمہارے وہ الفاظ تمہارے والدین کے آگے نہیں دہرا سکتی، انم، جو تمہیں ان کے سامنے سر اٹھانے لائق نہ چھوڑے۔ جبکہ انم کی آنکھوں سے اس لمحے آنسوؤں کا لاوا جاری ہوا تھا۔ وہ کیسے بتاتی کہ اس وقت وہ اس شخص اور شائستہ کے احسان کے بوجھ تلے دب چکی تھی، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو اعجاز اور نادیہ، جو انم کو مظلوم سمجھ رہے تھے کہ سب سے بڑا ظلم و زیادتی تو اس کے جذبوں کے ساتھ ہوئی ہے، حقیقت جان کر اسے سب سے بڑا مجرم بنا کر کٹہرے میں کھڑا کر دیتے۔ مگر اب وہ اسی کٹہرے میں کھڑے ہونے اور ان کی نظر میں مجرم بننے سے بچ گئی تھی۔ غلطی؟ اسے تم غلطی کہہ رہی ہو، جو آج ہمارے آگے گناہ کی صورت میں سامنے آئی ہے؟ تمہاری اس چپ نے ہمیں آج یہ دن دکھا ڈالا ہے۔ کچھ احساس بھی ہے تمہیں؟ یہ نادیہ تھی، جو انہیں ان کی چپ کے سبب ہوئی تباہی اور بدنامی کا احساس دلا رہی تھیں، جو کہ شائستہ کو پہلے سے ہی تھا، مگر اعجاز خاموش تھے۔ حالانکہ انہیں چنگار اٹھنا چاہیے تھا اس بے وقوفی پہ جو شائستہ نے کی، مگر وہ کچھ اور سوچ رہے تھے، کچھ ایسا جس سے ایک بار پھر ان کے سینے میں درد کا لاوا اٹھا تھا۔ وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے ایک بار پھر بینچ پہ بیٹھتے چلے گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیٹی اس شخص سے ہی محبت کر بیٹھے گی جسے ہمیشہ وہ اپنے باپ کی جگہ دیکھتی رہی، اور اس محبت میں اتنی گر جائے گی کہ اپنی اور ہماری عزت تک کی پرواہ۔ خدارا مامو جان، ایسا مت کہیں ایسا۔ وہ جو بینچ پہ بیٹھے کھوئے سے بولے تو آغا فارس ان کی اگلی بات سمجھتے انہیں تڑپ کر وہیں ٹوک گئے اور مزید کچھ بھی نہ بولنے کی فریاد کرنے لگے، جبکہ انم خود احتجاب سے پھٹی آنکھیں فرش پہ گاڑے بولی، تو کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ کیا واقعی ایزل کی اس میں رضامندی شامل تھی؟ تب سے یہ سوچ اسے بالکل بھی نہ آئی، ایک بار بھی یہ سوچ نہ آئی کہ ایزل کی اپنی بھی رضامندی تو شامل ہو سکتی ہے۔ کب سے وہ یہی سوچتی رہی کہ یہ سب آغا فارس کی طرف سے ہی ہے، مگر اب باپ کے لفظوں نے اس کے دل و دماغ کو بھی اس طرف کچھ جکڑ لیا تھا۔ تو اور کیا بولوں اور؟ وہ گلا پھاڑے ایک دم سے چلا اٹھے کہ آغا فارس نے بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹائے۔ تم دونوں نے تو ہمیں کہیں منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا۔ ارے تم تو بھانجے تھے، مگر وہ تو میری اپنی سگی اولاد تھی، اور میری اپنی اولاد نے ہی میرے منہ پہ خاک مل دی، اپنی عزت کے ساتھ ساتھ ہماری عزت کی بھی دھجیاں اڑا ڈالیں، کہیں منہ دکھانے لائق نہیں رہے ہم تو۔ یہ سب ہونے سے پہلے اس رب نے مجھے موت کیوں نہ دے دی؟ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے رو پڑے تھے۔ ہاں، وہ باپ جو کب سے اس یقین کے سہارے سامنے کھڑے شخص سے لڑ رہا تھا کہ میری بیٹی قصور والی نہیں ہے، وہ معصوم ہے، مظلوم ہے، اب اس کے یقین ٹوٹنے پہ لمحوں میں کمزور پڑ گیا۔ تب سے وہ ڈٹ کر کھڑے تھے، مگر بیٹی کی اس حرکت نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا، ایک ہی جھٹکے میں کئی حصوں میں تقسیم کر چھوڑا تھا۔ نہ صرف وہ بلکہ نادیہ بھی جو نن سے لڑ رہی تھیں، اعجاز کے منہ سے یہ سننے کے بعد کانچ کی مانند ٹوٹ کر بکھر گئیں، مگر آغا فارس انہیں اتنی بڑی غلط فہمی میں نہیں رہنے دے سکتے تھے۔ وہ ایزل کے کردار کو بد کردار نہیں کر سکتے تھے، وہ ایزل کو اس کے ماں باپ کے آگے بد کردار نہیں ٹھہرا سکتے تھے، کبھی بھی نہیں۔ وہ خود گر سکتے تھے، بلکہ گر چکے تھے، مگر ایزل کو گرنے نہیں دے سکتے تھے۔ ایزل کی عزت اس کے ماں باپ کی نظروں میں ہمیشہ قائم دیکھنا چاہتے تھے، تبھی وہیں 2 قدم جو پیچھے ہٹے تھے واپس آگے بڑھے۔ آپ بے شک مجھے جو چاہے کہہ لیں، بے حیا، بے غیرت، بد کردار، رذیل، مگر خدا کے لیے مامو جان ایزل کو کچھ مت کہیے۔ ایزل نے کچھ نہیں کیا، وہ بے قصور ہے۔ ہاں مامو جان، آپ کی بیٹی بے قصور ہے۔ ایزل خود تو خاک میں مل سکتی ہے، مگر اپنے ماں باپ کی عزت خاک میں نہیں ملا سکتی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں ممانی جان، آپ کی بیٹی معصوم ہے، اس نے کچھ نہیں کیا۔ خدایا اسے مورد الزام مت ٹھہرائیں، اس معصوم پہ اتنا بڑا الزام مت لگائیں، وہ پہلے ہی میری وجہ سے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے، بہت تکلیفیں سہی ہیں اس نے، اب آپ کی بے اعتباری نہیں سہ پائے گی۔ مت ہو اس سے بدگمان، مت ہو اس سے بدزن، وہ آج بھی اتنی ہی معصوم ہے جتنی پہلے تھی۔ وہ نہیں گری مامو جان، وہ آج بھی اپنے پورے قد کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑی ہے، آپ ایک بار اسے دیکھیں تو صحیح، نہیں ہے وہ بے قصوروار۔ وہ ہاتھ جوڑے ایزل پہ یقین کرنے کی التجا کرتے، انہیں اس کے بے قصور ہونے کا یقین دلانے کی خاطر بولتے ان کے قدموں میں بیٹھتے چلے گئے، تو شائستہ اور انم کے ساتھ ساتھ اعجاز اور نادیہ بھی واقعی چپ کی مورت بن کر رہ گئے۔ ایک بار اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا آپ کی بیٹی ایسا کچھ کر سکتی ہے؟ پوچھیں اس سے کہ کیا وہ اپنے خاندان کو بدنام کر سکتی ہے؟ پوچھیں کہ کیا وہ بد کرداری کر سکتی ہے؟ اپنی عزت اپنے ہی ہاتھوں سے گنوا سکتی ہے؟ نہیں نا، تو پھر کیسے؟ آخر کیسے آپ نے اس کے بارے میں اتنا غلط سوچ لیا؟ اور پھر نادیہ اور اعجاز نے اس لمحے واقعی اپنے دل سے پوچھا، اور جواب واقعی نفی کی صورت میں ملا۔
ہاں واقعی وہ کتنا غلط سمجھ بیٹھے تھے۔ ان کی ایزل تو ان کی عزت پہ حرف تک نہیں آنے دے سکتی تھی، اپنی اور ان کی عزت کی خاطر اپنی جان تک قربان کر سکتی تھی۔ یہ یقین وہ آخر کیسے کھو بیٹھے تھے؟ مگر کیا ہوا جو کھو بیٹھے تھے؟ اب وہ یقین لوٹ بھی تو آیا تھا، اور یہ یقین ہی ان کا سر بلند رکھنے کے لیے کافی تھا کہ ان کی بیٹی نے ان کا سر جھکنے نہیں دیا۔ کسی نے اگر سر جھکایا ہے تو وہ آغا فارس ہیں، وہ شخص جنہیں وہ اپنا بیٹا کہتے تھے۔ اسی نے ان کے منہ پہ کالک مل ڈالی۔ جو بھی ہوا اس سب کا قصوروار صرف میں ہوں۔ میں نے کیا ہے ایزل کے ساتھ غلط، میں ہوں برا، مجھے ماریں، جتنا چاہے ماریں، چاہیں تو جان سے مار ڈالیں، مگر ایزل کو مورد الزام مت ٹھہرائیں۔ وہ مزید گویا ہوئے تھے جبکہ اعجاز نے اس پل اپنی مٹھیاں بھینچتے ہوئے خود پہ بڑی مشکل سے جبر کیا تھا۔ دل تو واقعی چاہ رہا ہے کہ تمہیں جان سے مار دوں، خدا کی قسم مار بھی دیتا اگر جو تم میرے بھانجے نہ ہوتے، مار دیتا اگر جو اپنی بہن کا خیال نہ ہوتا جس کی کل کائنات تم سے جڑی ہے۔ صرف ان رشتوں کا خیال ہے، ورنہ اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرنے والے کو میں کھڑے کھڑے قبر میں اتار دیتا۔ وہ جبڑے بھینچتے ہوئے مشتعل لہجے میں انگارے چباتے ہوئے یوں بولے جیسے ان انگاروں کی تپش سے قدموں میں بیٹھے شخص کو جلا کر راکھ کر ڈالیں گے۔ بہت تکلیف دہ تھا آغا فارس کے لیے ان کی یہ نفرت سہنا، اور شائستہ، وہ تو بھائی کی ان باتوں پہ لرز کر رہ گئی تھیں۔ یہاں کھڑے سبھی لوگوں نے اس لمحے اعجاز کا جو روپ دیکھا تھا وہ ان سب کو ہی ہلا کر رکھ گیا تھا۔ انب نے اپنے باپ، نادیہ نے اپنے شوہر، آغا فارس نے اپنے ماموں اور شائستہ نے اپنے بھائی کو آج سے قبل ایسے درندگی بھرے روپ میں نہیں دیکھا تھا جیسے آج دیکھ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دیں ماموں، ممانی آپ بھی پلیز معاف کر دیں، میں آپ سب کا قصوروار ہوں۔ اب کہ انہوں نے نادیہ سے بھی معافی کی طلب کی جس پہ وہ نفرت سے منہ پھیر گئیں۔ معاف کر دیں، مجھ سے انجانے میں بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ میں تو بس ایزل سے پیار کرتا تھا، اسے ہمیشہ کے لیے پانا چاہتا تھا، مگر وہ کیسے ہو گیا میں نہیں جانتا۔ میں نے وہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا، میں نہیں جانتا میں کیسے اپنے ہوش گوا بیٹھا۔ مجھے معاف کر دیں ماموں پلیز۔ وہ وہیں کے وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے تھے اور اب ہاتھ جوڑے ان سے معافی مانگ رہے تھے۔ جبکہ انہیں یوں رو رو کر معافی مانگتا دیکھ انم نے بے رخی سے رخ پھیر لیا کہ کوئی معاف کرتا نہ کرتا، مگر وہ اپنی بہن کے ساتھ اتنا غلط کرنے پہ انہیں معاف نہیں کر سکتی تھی۔ نادیہ بھی بے دردی سے رخ پھیر گئیں کہ معافی تو دور کی بات، وہ ان پہ لان تان کرنا بھی گوارا نہیں سمجھ رہی تھیں، انہیں دیکھنا تک نہیں چاہتی تھیں، ان سے بولنا تو دور کی بات تھی۔ جبکہ اعجاز اپنے قدموں میں بیٹھے رو رو کر معافی مانگتے آغا فارس کو دیکھ کر تکلیف سے آنکھیں میچ کر کھولتے بولے، کیسے کر دوں معاف، بولو کیسے کر دوں؟ ایک تو تم نے ہم سے اتنا بڑا راز چھپایا کہ تم ایزل سے محبت کرتے ہو، پھر اس کے ساتھ اتنا غلط کیا، اس کی آبرو کو داغدار کیا۔ ارے جب یہ سب کر لیا تھا اور پھر باپ بھی بننے جا رہے ہو تو میری دوسری بیٹی کی زندگی کیوں برباد کرنے چلے تھے؟ اتنے بڑے دھوکے میں کیوں رکھا ہمیں؟ کیوں اتنا بڑا سچ چھپایا؟ ایک نہیں دونوں طرف سے ہماری جڑیں کاٹنے چلے تھے، ہمیں بدنام کرنے چلے تھے، بلکہ کر ہی چھوڑا ہے۔ وہ خشم کی نگاہوں سے انہیں دیکھتے تڑک کر سوال گو ہوئے۔ آپ جیسا سوچ رہے ہیں ویسا ہرگز نہیں ہے ماموں جان، مجھ پر تو خود یہ انکشاف آج ہوا ہے کہ میں باپ بننے والا ہوں، اور جیسے ہی معلوم ہوا میں آیا تھا یہ نکاح روکنے، مگر پھر ایزل کھو گئی اور میں کسی کو کچھ بتا نہ پایا۔ آپ میرا یقین کریں، میں یہ جاننے کے بعد انم کی زندگی برباد کرنے نہیں جا رہا تھا، نہیں کرنے والا تھا اس سے نکاح۔ اگر یہ بات مجھے پہلے بھی معلوم ہو جاتی تو تب بھی میں آپ سب کو بتانے کے لیے ایسے ہی بھاگا آتا، مگر یہ معلوم بھی ہوا تو کس روز، جب سب میرے دو بولوں کے منتظر تھے۔ وہ پہلے تو یقین دلانے والے لہجے میں بولے، مگر آخر میں لہجہ آزردگی کی لپیٹ میں آ گیا۔ تو یعنی اس کا مطلب کہ ایزل بھی جانتی ہے کہ وہ تو جملہ بھی مکمل نہیں کر پا رہے تھے، مگر آغا فارس ان کا ادھورا جملہ بھی سمجھ گئے تھے۔ جی ماموں جان، وہ جانتی ہے۔ وہ آئی تھی میرے پاس مجھ سے لڑنے نہیں، بلکہ مجھے چار زندگیاں تباہ ہونے سے روکنے، مگر اس وقت میں اس کی باتوں کو سمجھ نہ پایا اور اسے واپس بھیج دیا، مگر جب سمجھ آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ چھپا گئے، اہم سچ چھپا گئے کہ یہ انکشاف ایزل نے نہیں بلکہ حارث نے کیا تھا، مگر وہ حارث کو ان کی نظروں میں برا نہیں بنانا چاہتے تھے۔ اس لیے نہیں کہ حارث بھی ان کا سچ چھپانا ہی چاہتا تھا اور انہیں بارہا بولنے سے روک رہا تھا تاکہ وہ سب کی نظروں میں نہ گر جائیں، بلکہ اس لیے کہ حارث ان کی نظروں میں گرنے کا حقدار نہیں تھا۔ وہ چلی گئی، مگر جس راہ کی طرف گئی اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اذیت سے نواز گئی۔ وہ اندر ہی اندر سسکتے اعجاز سے بولے، جبکہ اعجاز کے دل کو تو یہ جان کر گھونسا لگا تھا کہ ایزل بھی اس خبر سے باخبر ہے کہ وہ امید سے ہے۔ گھونسا تو بلکہ سب کے دلوں میں پڑا تھا، ماں کو تو بلکہ زیادہ تکلیف ہوئی تھی، نہ جانے اسے کب معلوم ہوا ہوگا۔ میری بچی اس بدنامی کی بات کو چاہ کر بھی ہمیں نہیں بتا پائی ہوگی۔ اعجاز کا دل بولا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، بہت برا کیا میں نے ایزل کے ساتھ، بہت برا ہوں میں، مگر خدا کی قسم ماموں وہ سب میرے اختیار میں نہیں تھا، میں کیسے اختیار سے باہر ہو گیا میں سچ میں نہیں جانتا۔ وہ بارہا یہی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے یہ دانستہ نہیں کیا، کب کیسے ہو گیا
انہیں خود پتہ نہ چلا۔ تمہیں اپنا بیٹا مانا تھا، سگے بیٹوں سے بھی کوئی اتنا پیار نہ کرتا جتنا پیار ہم نے تمہیں دیا، مگر تم تو آستین کے وہ سانپ نکلے جس نے آخر کار ہمیں ڈس کر اپنی اصلی اوقات دکھا ڈالی۔ معافی نہیں بلکہ زہر ٹپکا تھا ان کے لفظوں سے، ان کے لہجے سے اور ان کی نفرت بھری آنکھوں سے۔ تو اب انہیں آستین کا سانپ تک بنا ڈالا۔ وہ سوائے ان لفظوں کو سہنے کے اور کیا کر سکتے تھے؟ آئی ایم سوری مامو جان۔ معافی کا سلسلہ ہنوز جاری تھا۔ معلوم ہوتا کہ جسے بیٹا بنا کر پالا وہ بیٹا نہیں بلکہ بچھو نکلے گا اور ایک روز ہماری ہی پیٹھ پہ ڈنگ مار ڈالے گا تو کبھی اسے اپنے گھر تو کیا زندگی میں بھی قدم نہ رکھنے دیتے۔ مگر ہم پاگل نادان لوگوں سے یہ نادانی ہو گئی جو تمہیں پہچان نہ پائے۔ وہ ایک کھوکھلی بھری ہنسی ہنسے تو آغا فارز نے حلق میں ٹھہرے درد کو مزید زہریلے لفظوں کے ساتھ حلق سے نیچے اتارا۔ شائستہ الگ تکلیف میں تھی کہ بیٹے کی اس حرکت کے سبب آج انہیں کس قدر شرمندگی اٹھانی پڑ رہی تھی۔ میں آپ کا بیٹا ہی ہوں مامو جان، میں وہی فارز ہوں جس پہ آپ ہمیشہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ اعتبار کرتے آئے، وہی بیٹا ہوں جو آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور آپ کو اپنے ماموں سے زیادہ باپ کی جگہ پہ رکھتا ہے، وہی بیٹا ہوں، بس آپ کے اس بیٹے سے بہت بڑی خطا ہو گئی۔ آپ کا بیٹا نہ سانپ ہے نہ ہی بچھو، کوئی ڈنگ نہیں مارا اس نے، بس وہ بہک گیا اور اس بہکاوے نے اسے وقتی طور پہ اتنا برا بنا دیا کہ اب وہ کچھ بھی کر لے مگر شاید پہلے والا اچھائی بھرا چہرہ آپ کے سامنے لانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں آج بھی آپ کا وہی بیٹا ہوں مامو جان، اور پلیز اپنے اس بیٹے کو ایک بار خدا کے لیے بس ایک بار معاف کر دیں۔ وہ ہارتے ہوئے ان کے قدموں سے جا لگے تھے اور اس منظر نے کئی دنوں کو جھنجھوڑ ڈالا تھا، مگر یہ احساس صرف چند لمحوں کا تھا کیونکہ اس کے بعد سب نے اپنے دلوں کو پھر سے پتھر بنا لیا۔ اب وہ چاہے گڑ گڑاتے ہوئے اپنی جان بھی گنوا دیتے تو مقابل پتھر موم نہ بنتا۔ تم اگر میرے بیٹے ہوتے تو مجھے کبھی دھوکے میں نہ رکھتے، کبھی اتنا بڑا فریب نہ رچاتے ہمارے ساتھ۔ تم دونوں کو اگر ایک دوسرے سے محبت تھی تو پھر اس محبت کو چھپایا کیوں؟ ایک بار آتے میرے پاس، آتے اور بتاتے مجھے کہ تم دونوں کے دلوں میں کیا ہے، کیا چاہتے ہو تم دونوں، کھل کر بتاتے مجھے۔ کیا کرتا میں؟ تم دونوں کو جان سے مار دیتا؟ نہیں نا، تو پھر کیوں دھوکے میں رکھا ہم سب کو؟ کیوں کھیلتے رہے انم کی زندگی کے ساتھ بھی؟ کیوں نہ اسی وقت بتایا جب انم کو اپنے نام کی انگوٹھی پہنانے جا رہے تھے؟ بولو۔ وہ شاید چلا کر ان سے لڑ کر تھک چکے تھے، شاید ان میں اب ہمت باقی نہیں بچی تھی، تب ہی بے بسی و نقاہت سے چور لہجہ لیے سوال گو ہوئے۔ میں ایزل سے پیار کرتا ہوں یہ میں اس وقت نہیں جانتا تھا ماموں جب انم کے ہاتھوں میں میرے نام کی انگوٹھی سچ چکی تھی۔ یہ ادراک تو مجھے بعد میں ہوا، مگر ایزل کو نہ جانے مجھ سے محبت کب سے تھی، مگر جب مجھے ہوئی تو ہم آپ کو بتانا چاہتے تھے مگر ڈرتے تھے کہ کہیں آپ انکار نہ کر دیں اور پھر انم کا دل ایک اور بار ٹوٹ جاتا، اس لیے بھی ہمارے لب سلے رہے۔ وہ ان کے قدموں سے سر اٹھاتے بولے، مگر جھوٹ کیوں بولے؟ وہ آدھا سچ اور آدھا جھوٹ بولے تھے، مگر کیوں؟ کیا اس لیے کہ انم کا سچ اور شائستہ کی بے حسی چھپانا چاہتے تھے، یا پھر یہ چھپانا چاہتے تھے کہ انہیں تو اپنی محبت کا ادراک ہی اتنی دیر سے ہوا کہ وہ کچھ کر ہی نہ پائے؟ اپنے ذکر پہ انم نے تلخی بھری نگاہوں سے آغا فارز کو دیکھا، اور یہ تلخی ان کے جھوٹ کے سبب تھی کہ وہ اس کے دل کی خاطر چپ تھے، کیونکہ وہ بھلا کب انجان تھی حقیقت تھے۔ وہ تو سبھی جانتی تھی کہ وہ بھی محبت میں خود غرض بنے تھے، جب بھی ہوا جیسے بھی ہوا، مگر تم دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ تو چاہتے تھے نا؟ چاہتے تھے تو بس ایک بار مجھ سے بولتے تو صحیح، میں اسی وقت اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دیتا کہ میرے لیے ایزل کی خوشی بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنی کہ انم کی۔ میں نے کبھی اپنی دونوں بیٹیوں میں فرق نہیں کیا، جو انہوں نے چاہا جب چاہا اسی وقت انہیں دیا، ان کی ہر خواہش پوری کی۔ تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ میری بیٹی اپنی مرضی کا ہمسفر چنتی اور میں اسے ٹھکرا دیتا؟ بولو، کیا تھا یہ ممکن؟ نہیں، کبھی نہیں تھا۔ ارے میرے لیے عمروں کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ نادیہ، یہ شائستہ، یہ دونوں بھی اگر اس رشتے سے اختلاف کرتی تو بھی میں تمہاری اور اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر ان کے خلاف جا کر اس رشتے سے رضامندی کا اعلان کر دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ جب سے ایزل ہوئی ہے تب سے اب تک میں نے تم سے زیادہ اور کسی کو بھی اسے ٹوٹ کر محبت کرتے نہیں دیکھا۔ اتنی محبت آج تک باپ ہوتے ہوئے بھی میں نہ اسے دے پایا جتنی تم نے اسے دی، اور اتنی محبت اس نے باپ ہوتے ہوئے بھی مجھ سے نہیں کی جتنی تم سے۔ میری بیٹی کا دن تم سے شروع، رات تم پہ ہی ختم ہوتی تھی۔ ہر وقت اس کی زبان پہ بس تمہارا نام ہوتا تھا، تمہارے بغیر ڈھنگ سے سانس بھی نہیں لے پاتی تھی۔ وہ ماں باپ اور بہن جیسا رشتہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنا سب کچھ تمہیں ہی مانتی تھی۔ اس کے لیے اس کا سب کچھ جب تم ہی تھے تو پھر میں کیسے انکار کر دیتا، کیسے نہ مانتا تمہارے لیے جب وہ رہ ہی نہیں سکتی تھی تمہارے بغیر۔ بچپن سے اب تک اسے بس تمہاری ہی محبت کی عادت تھی، تمہاری ہی محبت چاہیے تھی اسے، تو پھر آخر کیوں میں اسے اس محبت سے محروم کر دیتا؟ وہ بے حد افسوس کے ساتھ بول رہے تھے کیونکہ ان کی نظر میں آغا فارز اور ایزل نے چپ رہ کر بہت بڑی غلطی کر ڈالی تھی۔ اور رہی بات انم کی،
تو تمہارے ساتھ محبت جیسے جذبے سے محروم زندگی گزارنے کے لیے میں کبھی اسے تمہارے نام نہ کرتا۔ وہ تمہارے ساتھ رہ کر بھی جب ہمیشہ ناخوش اور چاہت سے محروم ہی رہتی تو پھر میں کیوں سوچتے سمجھتے ہوئے اسے اس محرومی کی آگ میں جھونک دیتا؟ تم جس بیٹی کے لیے زندگی بھر کی خوشی کا باعث تھے، اسے تمہارا نام سونپنے کی بجائے میں کیوں کر اس بیٹی کو سونپ دیتا جو تا عمر تمہارے پاس رہتی مگر پھر بھی تمہارا ساتھ نہ پاتی۔ میں ایزل کو تمہارا ساتھ دیتا کیونکہ تم اس کی محبت تھے، اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی و خواہش تھے، اور انم کو اس شخص کا ساتھ دیتا جس کے ساتھ کی وہ حقدار ہوتی، وہ جو اس کے ساتھ رہ کر اسے تمہاری طرح محبت سے محروم نہ رکھتا، جس کے ساتھ وہ تا عمر محبت میں ترستی نہیں بلکہ محبت سے بھری زندگی گزارتی۔ سنا تم نے؟ میں اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ انصاف کرتا۔ پھر کیسے تم انم کا سوچ کر چپ رہ گئے؟ کیسے سوچ لیا کہ میں ان وجوہات کی بنا پر انکار کر دیتا جو میرے لیے بے بنیاد تھیں؟ لہجے سے ابھی بھی افسوس چھلک رہا تھا، کیونکہ ان دونوں کی چپ نے آج انہیں ان حالات میں لا کھڑا کیا تھا جہاں ان کے لیے کھڑا ہونا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے، ان پہ تو یہ انکشاف بہت بعد میں ہوا کہ وہ بھی ایزل سے پیار کرتے ہیں، مگر ایزل ہی کم از کم ان سے ذکر کر دیتی تو آج انم کی جگہ اعجاز اسے دے ڈالتے، بنا لوگوں کے سوالوں کی پرواہ کیے، بس اپنی بیٹی کی خوشی کا سوچتے۔ اور انم نے کیسے بے ساختہ لب کاٹتے ہوئے نظریں جھکا لی تھیں باپ کی باتوں پہ۔ کتنا صحیح کہا تھا انہوں نے کہ وہ بھلا اسے اس شخص کے ساتھ کیوں باندھ دیتے جو کبھی اسے کوئی خوشی دے ہی نہ پاتا، جو ساتھ ہوتے ہوئے بھی اس کے ساتھ نہ ہوتا، اس کے ساتھ رہ کر بھی وہ اس کے ساتھ سے محروم ہی رہتی، پھر آخر کیوں کر خود غرضی سے انہیں حاصل کرنے چلی تھی؟ کیوں نہ سوچا کہ انہیں حاصل تو کر لیتی مگر اپنا نہیں بنا سکتی تھی؟ وہ اس کے ساتھ ہو کر بھی ہمیشہ ایزل ہی کے رہتے، مگر اس وقت خود غرضی میں شاید اندھی ہو چکی تھی، مگر اب سوائے خود کو ملامت کرنے کے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی خود غرضی نے اس کی بہن کو آج جس حال میں پہنچا دیا تھا، اس کے لیے وہ خود کو کیسے معاف کرتی؟ اور صرف وہی نہیں، آغا فارس، شائستہ اور التمش سب ہی ایزل کے ساتھ ہوئے حادثے کا خود کو قصوروار مانتے تھے، سب ہی آج خود سے نظریں چرا رہے تھے کیونکہ سب ہی نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا تھا۔ کاش مجھ پہ پہلے ہی ادراک ہو جاتا اس محبت کا تو میں اتنی دیر ہونے ہی نہ دیتا، اور جب وقت ہاتھ میں تھا تب بھی تو ہم نے آپ کو بتانا چاہا تھا، مگر اس مگر سے آگے انہوں نے شدید شکوہ بھری نگاہوں سے شائستہ کی طرف دیکھا جو شاید بھانپ چکی تھی کہ اب آغا فارس کی نظریں انہی کے چہرے کا احاطہ کریں گی، تبھی شرمسار سی نظریں پھیر گئیں، جبکہ انم لب کاٹ کر رہ گئی کہ شائستہ بھی تو اسی کی وجہ سے مجبور ہوئی تھی۔ انہوں نے آغا فارس اور ایزل کو ایک دوسرے سے دور کیا صرف انم کی وجہ سے ہی تو نہیں کیا، ان کا اپنا قصور کہاں تھا؟ کب سے چل رہا تھا یہ؟ اب وہ کس بارے میں پوچھ رہے تھے آغا فارس ٹھیک سے جان نہ پائے۔ منگنی سے قبل ایزل نے مجھ سے اظہار محبت کیا، مگر اس وقت میں اس سے محبت نہیں، میں نے پوچھا میری بیٹی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی جرت کب کی تم نے؟ کیوں ہم اندھے بنے رہے؟ کیوں کچھ محسوس نہ کر پائے؟ اتنا بے وقوف کیسے بنا لیا تم دونوں نے ہمیں؟ بولو۔ آغا فارس سمجھے شاید وہ محبت کی بات کر رہے ہیں، مگر وہ انہیں اشتعال پن سے چلاتے ٹوک گئے، اور جو سوال کیا اس پہ کچھ دیر کے لیے تو آغا فارس کے لب ہل ہی نہ پائے۔ اس سوال کا جواب دینا کوئی آسان نہ تھا، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اعجاز جواب جانے بغیر چین نہیں لیں گے، بلکہ چین و سکون تو ان کا برباد ہو کر رہ چکا تھا۔ اس رات جب آپ سب شادی پہ، ایک خوف تھا کہ نہ جانے اس جواب پہ پھر سے ہاتھ اٹھے گا یا کوئی اور رد عمل، اور اسی خوف کے سبب جملہ بھی مکمل نہ کر پائے۔ شرم سے ڈوب مرو تم گھٹیا انسان، ڈوب مرو شرم سے۔ وہ تیش میں آتے دھاڑ اٹھے۔ جو ان کے تاثرات تھے وہی نادیہ اور شائستہ کے بھی تاثرات تھے۔ نادیہ کے دل و نظروں سے تو یہ شخص گر چکا تھا، وہ تو ان کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی، تبھی کب سے خاموش بیٹھی بس تنفر بھری نگاہوں سے انہیں دیکھے جا رہی تھی، مگر انم کے سر پہ اس جواب سے گویا پہاڑ آ گرا تھا۔ یعنی اس رات جب وہ سوچ کر ہلکان ہوتی رہی، بار بار گھر فون ملاتی رہی، اور جب لوٹی تو سب کچھ ٹھیک پایا، تب در حقیقت کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ تب ایک قیامت تھی جو آ کر گزر گئی تھی، اور اس قیامت کی اسے بھنک تک نہ پڑی، کیونکہ اگر پڑ جاتی تو وہیں سے قدم واپس موڑ لیتی اور پلٹ کر کبھی اس شخص کو نہ دیکھتی جس کے پیچھے وہ کیا کچھ کرتی پھر رہی تھی۔ جانے انجانے میں اس نے ایزل کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر ڈالی تھی۔ ایزل اور آغا فارس ایک دوسرے کے ہونے جا رہے تھے، اور وہ ہو بھی جاتے، اور ممکن تھا اس بدنامی سے سبھی بچ جاتے، مگر وہ بیچ میں آ گئی اور شائستہ کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ دونوں کے بیچ میلوں کے فاصلے آ گئے۔ انجانے میں اس سے بہت بڑی خطا ہو گئی تھی جس نے اسے بلک بلک کر رونے پہ مجبور کر دیا تھا، مگر وہ دونوں ہاتھ زور سے منہ پہ رکھے اپنی آواز کو دباتی گھٹ گھٹ کر رونے لگی اور رخ پھیر گئی کہ کوئی اس کی حالت سے واقف نہ ہو سکے۔ شرم سے ڈوب مرو تم گھٹیا انسان، ڈوب مرو شرم سے، اعجاز نے کہا، اور وہ واقعی شرم میں ڈوبتے جا رہے تھے۔ میں نے تم پہ اعتبار کر کے اپنی بیٹی کو وہاں چھوڑا، اس کی ہر فکر سے آزاد ہو کر قدم باہر نکالے کہ تم لوگوں کے ہوتے ہوئے سے کوئی خطرہ نہیں،
وہ تمہارے گھر اور تمہاری پناہوں سے زیادہ اور کہیں محفوظ نہیں رہ سکتی، مگر یہ میری بہت بڑی بھول تھی۔ پاگل تھا میں جو ایسا سمجھتا رہا اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو شکاری کے شکنجے میں چھوڑ گیا۔ ارے میں نے اپنی بیٹی کے معاملے میں اس دنیا میں سب سے زیادہ تم پہ اعتبار کیا، صرف اور صرف تم پر، اندھا اعتبار کیا میں نے تم پر، اور تم ہی نے میرے اعتبار کو روند کر رکھ دیا۔ شرم نہ آئی تمہیں اپنے ہی گھر کی عزت پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے؟ موت نہ آئی تمہیں اس کے لیے ایسا سوچتے ہوئے بھی؟ مر کیوں نہ گئے تم میری بیٹی کو چھونے سے قبل؟ کاش تم مر جاتے فارس، مر جاتے، ہماری عزتوں کا جنازہ نکالنے سے پہلے مر جاتے۔ وہ زور زور سے اپنے سر کو پاگلوں کی مانند پیٹنے لگے تو آغا فارس جو ان سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے انہیں سنبھالنے کو آگے ہوئے، مگر تب ہی نادیہ نے انہیں پکڑ کر پرے دھکیل دیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ ہماری نظروں سے دور، کیوں ہماری برداشت کا امتحان لینے پہ تلے ہوئے ہو؟ وہ زہر خند لہجے میں بولی، مگر وہ جانے کو قدم نہ اٹھا پائے۔ تم نے سنا نہیں فارس، ابھی کے ابھی ہماری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ شائستہ بھی ان کا بازو پکڑ کر انہیں پرے کرتی درستی سے بولی، مگر وہ تو ترہم بھری نگاہوں سے بے حال ہوتے اعجاز کو دیکھے جا رہے تھے جو آج ان کی وجہ سے اس حال میں پہنچے تھے۔ چلے جاؤ ہمارے سامنے سے، ہمیں شکل تک نہیں دیکھنی تمہاری، چلے جاؤ۔ اب کیا ان کی بھی جان لے کر دم لوگے؟ نادیہ اس بار پھنکارتی ہوئی بولی، جبکہ ان کے آخری جملے پہ آغا فارس دنگ ہی رہ گئے۔ وہ بھلا اپنے ہی ماموں کی جان کیوں لینے لگے؟ مگر یہ سچ تھا کہ انہیں اس جان لیوا حال میں پہنچانے والے بھی وہی تھے۔ آج اگر وہ اس حال میں تھے تو اس کے ذمہ دار وہی تو تھے، اور یہ وہ مانتے تھے۔ تبھی اب مزید وہاں نہ رک سکے اور قدم نادیہ کی آخری بات پہ بے ساختہ اٹھ گئے۔ تمہارا بیٹا کیا گل کھلاتا پھر رہا تھا، ہم تو نہ جان پائے، مگر کیا تم بھی آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی؟ تم کیوں نہ جان پائی؟ ہم تو وہاں نہیں تھے، تم تو تھی نا، پھر کیسے ہو گیا وہ سب؟ بولو شائستہ۔ اعجاز کی پیٹھ سہلاتی، انہیں بنا بولے حوصلہ کرنے کا کہتی، وہ شائستہ سے حساب مانگنے کھڑی ہوئیں تو وہ نظریں چرا گئیں، کیونکہ وہ اندھی نہیں تھیں، وہ سب جانتی تھیں، بلکہ نہیں، وہ آدھا سچ جانتی تھی، آدھا تو ان پہ آج کھلا تھا۔ اس سے کیا پوچھتی ہو نادیہ؟ جان تو ہم بھی نہ پائے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، ماں باپ ہوتے ہوئے بھی اس کے ڈھنگ دیکھ نہ پائے، اس کی اداسی اور طبیعت بھانپ نہ پائے۔ اعجاز کے الفاظ کافی تھے نادیہ کی زبان کو وہیں گنگ کرنے کے لیے۔ صحیح تو کہہ رہے تھے وہ شائستہ سے جواب طلب کر رہی تھی، خود کون سا کچھ محسوس کر پائی تھیں، جبکہ مائیں تو بیٹیوں کے بدلے ڈھنگ اور طبیعت سے فوراً اندازے لگا لیا کرتی تھیں۔ ہم بھی تو جان نہ پائے اس کے ہر وقت کمرے میں رہنے اور اس گھر اور شخص سے اتنا پیچھے ہو جانے کا سبب، جس کے بغیر وہ ایک دن بھی نہیں رہتی تھی۔ ہم بھی تو نہ جان پائے اس کی چپ، اس کی اداسی اور طبیعت خرابی کا سبب، اس کی ہر چیز سے غیر دلچسپی اور ہر کام سے گریز ہم بھی تو نہ تب محسوس کر پائے جو اب ہو رہا ہے، کیوں نہ تب سمجھ پائے وہ سب جس کی سمجھ اب آ رہی ہے۔ بولو نادیہ، ہم بھی کیسے اتنے اندھے بہرے بن گئے کہ اتنے بڑے راز کو جان نہ پائے جسے وہ سینے میں چھپائے پھر رہی تھی؟ میں تو چلو باپ تھا، تم تو ماں تھی نا، جس کا دل ہی ہر لمحہ اپنی بیٹیوں کی فکر میں دھڑکتا ہے۔ ماں تو کوسوں دور سے اپنی اولاد کی پریشانی اور اس کے اندر چھپا دکھ پڑھ لیا کرتی ہے، پھر تم کیسے نہ پڑھ پائیں؟ نادیہ جو شائستہ سے سوال کر رہی تھیں اب خود اعجاز کے سوالوں کی زد میں آ چکی تھیں۔ جس طرح شائستہ کے پاس کوئی جواب نہ تھا، اسی طرح نادیہ کی زبان بھی کوئی جواب دینے سے قاصر تھی۔ اور تم انم، تم تو بڑی بہن تھی نا اس کی، ہم سے زیادہ تم اس کے ناز نخرے اٹھاتی تھی، اس کو کیا چاہیے کیا نہیں ہم سے پہلے ہی اس کی باتیں پوری کر دیا کرتی تھی، بنا اس کے کہے اس کے دل کی باتیں جان لیا کرتی تھی۔ تمہارے لیے تو تمہاری چھوٹی گڑیا تھی نا وہ، جسے کب کیا چاہیے سب تمہیں پتہ ہوتا تھا، پھر اتنی بڑی بات کیسے نہ جان پائی تم؟ اس کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وہ کسی سے محبت کرنے لگی تھی، تمہیں کیسے علم نہ ہوا؟ اب کہ اعجاز کا رخ انم کی طرف ہوا تھا جو خود رخ پھیرے بیٹھی تھی اور ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ ایک نظر باپ کی طرف دیکھ بھی لے، دیکھتی بھی کیسے جب وہ خود بھی ایزل اور اپنے ماں باپ کی قصوروار تھی۔ ان کی طرف دیکھتی تو وہ اس کی آنکھوں میں ٹھہری شرمندگی اور پچھتاوا واضح پڑ جاتے، اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، نہیں چاہتی تھی کہ وہ جانیں کہ وہ سب خبر رکھتی تھی۔ وہ یہ بھی بھانپ گئی تھی کہ ایزل کسی سے محبت کرنے لگی ہے، اور پھر یہ راز بھی جان گئی تھی کہ اس کی محبت کون ہے۔ ہاں، مگر اس کے ساتھ کیا ہوا یہ راز وہ نہیں جان پائی تھی۔ وہ تو اس کی اداسی اور چپ کا سبب آغا فارس کی خود سے شادی کو سمجھتی رہی، نہیں جانتی تھی کہ ایک اور دکھ بھی ہے جو وہ سینے پہ لادے پھر رہی ہے، ایک ایسا دکھ جو بتانے لائق نہیں۔ بہنیں تو بہنوں کے دکھ پڑھ لیا کرتی ہیں نا، وہ تو ان کی راز نہ ہوتی ہیں، پھر اس کے ساتھ ہوئی زیادتی کی خبر تمہارے دل تک کیوں نہ پہنچ پائی؟ اس کا یہ دکھ کیوں نہ پڑھا گیا تم سے؟ نظریں ہنوز انم پہ ٹکی تھیں جو جھکا ہوا سر اٹھا نہیں پا رہی تھی، بس ٹپ ٹپ آنسو بہاتی مسلسل ہاتھوں کی کپ کپاتی انگلیاں مسلتی جا رہی تھی۔ شاید ان کے سوالوں پہ اندر ہی اندر شدید گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی، یا واقعی خود پہ افسوس کر رہی تھی کہ کیسی بہن ہے وہ جو اپنی ہی بہن سے اتنا دور ہو گئی کہ اس کی تکلیفوں اور غموں کو جاننا یا ختم کرنا ضروری ہی نہ سمجھا، اپنی خوشی میں اس کا غم کیسے فراموش کر بیٹھی،
کیوں سنگ دلی کا ثبوت دیا اس نے؟ جس وقت ایزل کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اس وقت ہی وہ اس کے پاس نہ تھی، اس وقت ہی اس نے اسے تنہا کر دیا اور خود اپنی خوشیوں کا روز جشن مناتی رہی۔ کیوں آخر اتنی بے حسی اور لاپرواہی کیوں دکھائی اس نے؟ جو بھی کیا بہت غلط کیا، کوئی بھی نہ جان پایا، سب بھی اندھے بنے رہے، یا پھر وہ چند ثانیے کو ٹھہرے، یا پھر وہ اتنی بڑی اور عقل مند نہ جانے کب سے ہو گئی کہ ہم سے اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کو اتنی مہارت سے چھپا گئی، یا تو وہ ہم سے نظریں ملانے سے ڈرتی تھی، یا شاید اس سوچ جھماکے کی صورت میں دماغ میں کودی تھی، یا شاید وہ چپ رہ کر تمہارے اس خبیث بیٹے کو بچانا چاہتی تھی، اس کی وہ عزت برقرار رکھنا چاہتی تھی جو آج سے قبل ہمارے دلوں اور نظروں میں اس کے لیے تھی۔ وہ کاٹ دار نگاہوں سے شائستہ کو دیکھتے بولے، جس پہ شائستہ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر بے مول ہوا۔ کانوں میں ایزل کے وہی الفاظ گونجے، آپ میرا یقین کریں پھپھو، آقا نے میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ ہاں مانا کہ ہم بہک گئے تھے اور بہت سی حدیں طے پا گئی، مگر جو آپ سوچ رہی ہیں وہ سب کرنے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہاں بھی تو ایزل نے ان کے کردار کو گرنے سے بچایا تھا، سب ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہوا کہہ کر آغا فارس کو جھکنے سے بچا لیا تھا، تو پھر بعد میں کیسے لبوا کرتی؟ شاید وہ تمہارے بیٹے کو ہماری نظروں میں گرنے سے بچانے کی خاطر اب تک چپ رہی شائستہ، اور ہمیں اس کمینے کی خاطر ان حالات میں لے آئی جہاں ہم کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہے، صرف اس کی عزت کے پیچھے وہ ہماری عزت تک کو فراموش کر بیٹھی۔ اور اگر واقعی اس نے تمہارے بیٹے کی خاطر لب بستگی اختیار کی، یعنی اگر یہ بات سچ نکلی، تو میرے لیے وہ بھی اتنی ہی قصوروار ہوگی جتنا کہ تمہارا بیٹا۔ وہ قدرے صفاقی سے بولے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اعجاز؟ نادیہ کو ایزل کے لیے ان کا ایسے بات کرنا برا لگا تھا۔ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں، اگر وہ اپنی اور ہماری بدنامی کے خوف سے لب بستہ تھی تو مجھے اس سے شکوہ نہیں ہے، کیونکہ وہ لڑکی ذات تھی اور ہم اس کے ماں باپ۔ لیکن اگر وہ اس شخص کی خاطر چپ رہی ہے جس نے اس کے ساتھ زیادتی کی، تو یہ چپی اختیار کر کے اس نے میری نظر میں بہت بڑا جرم کیا ہے، اور یہ جرم میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ وہ دو ٹوک اور تندی بھرا لہجہ لیے نادیہ اور شائستہ کی طرف دیکھتے بولے، تو اس بات میں نادیہ بھی ان سے مزید کوئی بحث نہ کر پائیں، کیونکہ اگر ایسا تھا تو واقعی ایزل نے غلط کیا تھا۔ ایک بار میری بیٹی ہوش میں آ جائے پھر اس معاملے کو کیسے دفن کرنا ہے میں اچھے سے جانتا ہوں، مگر تم ایک بات کان کھول کر سن لو کہ تمہارے بیٹے کو اب میں اپنی بیٹی کسی صورت نہیں دوں گا۔ تمہارا بیٹا میری نظروں سے گر چکا ہے، اور ایسے شخص کی ایزل کی زندگی میں اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ انگلی اٹھا کر شائستہ کی آنکھوں میں دیکھتے بے حسی سے بولے، تو شائستہ حق تک انہیں دیکھتی ہی رہ گئیں کہ اگر اب بھی ایزل ان کے بیٹے کو نہ ملی تو کیا ہوگا اس کا؟ وہ تو لمحہ لمحہ تڑپ رہا ہے اس کے لیے، اور اب تو ایزل کے وجود سے وہ ننھی جان بھی جڑ چکی ہے جس کا ہونا آغا فارس سے منسوب ہے۔ تو پھر کیسے اعجاز نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ایزل کا ہاتھ آغا فارس کو نہیں سونپیں گے؟ مگر بابا، ایزل تو امید سے ہے اور فارس سے بہت پیار۔ چپ کر جاؤ انم۔ وہ انم جو تب سے اب تک بس روتی دھوتی خاموش کھڑی تھی، باپ کے اس اٹل فیصلے پہ لب کھولے بنا نہ رہ سکی کہ ان حالات میں تو ایزل کا آغا فارس سے نکاح ہو جانا بہت ضروری ہے، جبکہ آپ انہیں ایک دوسرے سے الگ کر رہے ہیں۔ وہ جو کہنا چاہتی تھی کہ جو غلطی میں نے کی وہی غلطی خدا را آپ مت کیجیے گا، مگر چاہ کر بھی الفاظ زبان پہ نہیں لا سکتی تھی۔ باپ نے کہا چپ، اور وہ لب سی گئی۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ نرس نے کیا کہا کہ بچے کی جان کو خطرہ ہے؟ انہوں نے نرس کے شفاق الفاظ یاد دلائے، اور اگر وہ بچہ اس دنیا میں آ بھی جاتا ہے تو میرے لیے بوجھ نہیں کہ اسے پال نہ سکوں، مگر اس شخص کو ہرگز اپنی بیٹی اور بچہ نہیں سونپوں گا۔ ان کا انداز وہی تھا۔ مگر بابا، ہم دنیا والوں کو کیا کہیں گے کہ؟ انہیں جواب دینے کے لیے میں زندہ ہوں، وہ ایک بار پھر سختی سے اسے ٹوک گئے۔ بدنام تو ہم تب بھی ہوں گے اگر وہ دونوں ایک ہو گئے، اور بدنام تب بھی ہوں گے جب ایزل ہمارے پاس ہی رہے گی۔ بدنامی تو بیٹا اب دونوں صورتوں میں ہمارے سامنے ہے۔ وہ بیچارگی سے بولے تو انم اب کے کچھ نہ کہہ پائی، کیونکہ ان کی بات ٹھیک ہی تھی۔ مگر ایزل کو تمہارے بیٹے سے دور رکھ کر اس بدنامی کو کیسے چھپانا ہے یہ میں جانتا ہوں۔ ایک بار اللہ میری بیٹی اور اس کے بچے کو زندگی بخش دے، پھر اسے یہاں نہیں رکھوں گا، اسے یہاں سے بہت دور بھیج دوں گا کہ کسی کو سب کی بھنک تک نہیں ہو پائے گی، کیونکہ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو بدنامی کے خوف سے اس معصوم ننھی جان کے مرنے کی دعا کریں۔ مجھے اگر میری اولاد کی زندگی چاہیے تو میری اولاد کو بھی تو اپنی اولاد کی زندگی پیاری ہوگی۔ سو بس میری بیٹی ہوش میں آ جائے، ٹھیک ہو جائے، پھر میں اسے یہاں نہیں رکھوں گا۔ اس لیے نہیں کہ ہم بدنام ہو جائیں گے، بلکہ اس لیے کہ میری بیٹی پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ یہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ سنا آپ سب نے؟ تو یعنی وہ یہ سوچے بیٹھے تھے کہ ایزل اور اس کے بچے کو کچھ وقت کے لیے یہاں سے دور بھیج دیں گے، اور پھر اس بچے کا کیا کرنا ہے وہ بعد میں سوچیں گے۔ بس ابھی تو ایزل کی زندگی ان کے لیے سب سے اہم تھی۔ مگر ایک اہم بات، سب کو لگا کہ اب بات ختم، مگر نہیں، ایک اہم بات تو ابھی باقی تھی۔ یہ سب صرف اس صورت ہوگا جب ایزل تمہارے بیٹے سے اپنا ہر تعلق توڑ دے گی، اور کہے گی کہ نہ پہلے وہ تمہارے بیٹے کی عزت کی خاطر چپ رہی، اور نہ ہی اب اس کی محبت کی خاطر اس کا ساتھ چاہتی ہے۔ وہ اس سے اپنا ہر تعلق توڑتی ہے۔
تو میں یعنی اس کا باپ اس کی عزت کی خاطر پوری دنیا سے لڑ جاؤں گا، اور اگر اس نے ایسا نہ کیا تو میں اعلانیہ کہتا ہوں کہ ہم سب اس سے اپنا ہر تعلق توڑ دیں گے، پھر وہ چاہے جس کا بھی ہاتھ تھامے ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے مر جائے گی۔ اور ان کے یہ آخری الفاظ وہاں موجود تینوں خواتین کی روح چیر کر رکھ گئے۔ اعجاز ایسا تو مت، میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اب یہ ایزل پہ منحصر ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے، اسے ہم چاہیے یا وہ شخص۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے ہٹ گئے کہ باقی تینوں ششتر کھڑی ان کے پشت کو تکتی رہ گئیں۔ ہوگی آپ کی بیٹی غیر شادی شدہ، مگر کہاں لکھا ہے کہ بچے کو جنم صرف ایک شادی شدہ عورت ہی دے سکتی ہے؟ یہ وہ الفاظ تھے جو التمش کے دماغ میں ایسا دھماکہ کر گئے کہ پھر کتنی ہی دیر تک اسے اپنے آس پاس سوائے دھوئیں کے کچھ دکھائی نہ دیا۔ نرس کے الفاظ کیسے جان لیوا تھے۔ ایزل امید سے تھی، یہ جھٹکا کوئی معمولی جھٹکا نہ تھا۔ ہاں، اس نے ایزل اور آغا فارس کو سبق سکھانا چاہا تھا، انہیں سب کی نظروں میں گرانا چاہا تھا، مگر اس کے کیے کا نتیجہ بچے کی صورت میں بھی نکل آئے گا، یہ سوچ تو اسے ایک پل کی بھی نہ آئی، جبکہ یہ سوچ تو اسے بدلہ لینے کی سوچ سے بھی قبل آ جانی چاہیے تھی، مگر نہ آئی۔ شاید اسے اس کے کیے کا تماچا یوں اچانک ہی پڑنا تھا، اسی لیے وہ اس سوچ سے اتنا عرصہ بیگانہ ہی رہا۔ وہ اس وقت سڑک کنارے گاڑی روکے بونٹ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی سکون کی، کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی سب پہلے سا کرنے کی۔ ہاں، وہ چاہتا تھا سب پہلے سا ہو جائے، کیونکہ ایزل کو بھلے ہی اس نے گھر والوں کی نظروں میں گرانا چاہا، مگر دنیا والوں کی نظروں میں گرانا، دنیا والوں کے آگے بدنام کرنا ہرگز اس کا مقصد نہیں تھا۔ ایزل کو اتنی بڑی تکلیف سے وہ نہیں نوازنا چاہتا تھا۔ آج اگر وہ بنا کسی جائز رشتے کے اپنے اندر ایک ننھی جان پال رہی تھی تو یہ سب التمش کے سبب ہی تھا، اور وہ اس سب کے لیے اس سے بے حد شرمندہ تھا، بے حد۔ ایزل واقعی امید سے ہے، اور اس بچے کا باپ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہوں۔ وہ جو ایک امید تھی کہ نرس کو غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اس امید کو جب آغا فارس کے لفظوں نے توڑا تو قدموں تلے سے گویا زمین سرک گئی تھی۔ اصل تماچا تو ان کے انکشاف پہ التمش کے منہ پہ پڑا تھا، کیونکہ بازی الٹ چکی تھی۔ تمہارے کرتوت سب کے سامنے جب کھلیں گے تو سب سے پہلے تمہیں ایزل ہی دھتکارے گی، اور پھر باقی سب سے جوتے کھاؤ گے، اور پھر اسی ایزل کا ہاتھ اس کے گھر والے مجھے تھمانے پہ مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی اور تو اسے اپنائے گا نہیں۔ آخر کو اپنے ہی گھر میں اپنے کے ہاتھوں ہی اس کی عزت داغدار ہو کر رہ جائے گی۔ تب میں ہوں گا جو دل و جان سے اسے قبول کرے گا، سب کی نظروں کے سامنے میری ویلیو بڑھے گی، سب کا وہ سر جو تمہاری وجہ سے جھک جائے گا وہ میں اونچا کروں گا۔ بازی واقعی الٹ چکی تھی، کیونکہ اب ایزل کا ہاتھ اسی شخص کو تھمایا جانا تھا جس کو التمش نے ایزل سے دور کرنا چاہا، اس کی اور سب کی نظروں میں گرانا چاہا، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ وہ سب کی نظروں میں گر چکے تھے، مگر ایزل تو پھر بھی انہی کی ہونی تھی، اور یہیں وہ مات کھا گیا۔ بہت بری مات ملی تھی آج اسے۔ یہ قسمت نے کیسا پلٹا کھایا ہے؟ کیا سوچا تھا میں نے اور کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ جن کے لیے کنواں کھودا وہ تو اس میں گرے ہی، مگر کنویں کے باہر کھڑا میں پھر بھی خالی ہاتھ رہ گیا۔ میرا کیا مجھ پر ہی پڑ گیا۔ ایزل کو فارس سے دور کرنے کا سوچا تھا، پر اب خود ہی سے دور کر بیٹھا، اور اتنا دور کہ اب چاہ کر بھی اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ ایزل کو فارس سے دور کرنے کی بجائے ایسی صورتحال پیدا کر بیٹھا کہ اب کوئی چاہے نہ چاہے مگر اسے فارس کے ساتھ رہنا ہی پڑے گا۔ سب میری غلطی ہے، سب میری کم عقلی ہے، کیوں نہ مجھے خیال آیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اتنی بڑی حقیقت کو میں کیسے فراموش کر بیٹھا تھا؟ جلد بازی اور بدلے کی آگ میں اتنا اندھا ہو گیا کہ یہ سوچا ہی نہ کہ ان کے بیچ قائم ہوا تعلق یہ نتیجہ بھی سامنے لا سکتا ہے۔ وہ سب جو میں اپنے ماضی میں نشے کی حالت میں کرتا رہا، اور اس کا نتیجہ مجھے ایک ناجائز اولاد کی صورت میں ملا، اب وہی سب میں نے ایزل فارس کے ساتھ کر ڈالا، اور اب ایزل کے اندر بھی ایک ناجائز اولاد پل رہی ہے۔ اف، تف ہے مجھ پر۔ وہ پوری قوت سے گاڑی کے بونٹ پہ ہاتھ کا مکہ برساتا بولا، اور ایک نہیں بار بار اپنے ہاتھ کو درد پہنچاتا رہا۔ وہ جس ماضی سے خود نکلنا چاہتا تھا، اب دو لوگوں کو اس میں جھونک آیا تھا۔ بہت تکلیف ہوتی ہے جب کوئی ہماری اولاد کو ناجائز ہونے کا طعنہ دے، اور میں نے تم دونوں کے لیے بھی ایک ایسا عذاب پیدا کر دیا جو شاید تمہیں ناجائز اولاد کے طعنے کی صورت میں تعمر کے لیے سہنا پڑے گا۔ جو خود پہ گزر رہی تھی وہ اب دوسروں کے ساتھ اس نے کی تو احساس ہوا کہ ان کے لیے کتنی بڑی تکلیف ہوگی۔ وہ بھی تو اپنے ماں باپ اور بہن کے منہ سے حالہ کے لیے ناجائز اولاد کا طعنہ سنتا تھا، تب کتنی تکلیف پہنچتی تھی اسے، کتنا غصہ لگتا تھا، اور اب وہی سب ایزل اور آغا فارس کو سہنا پڑے گا۔ یہ سوچ کر اسے تکلیف ہوئی تھی، کیونکہ وہ خود بھی ایسی ہی تکلیف سے گزر رہا تھا۔ اب تو میں اس گھر کی بربادی دیکھوں گا، اور وہ بھی بہت جلد، بلکہ بربادی تو دونوں گھروں سے اٹھے گی۔ میں نے دونوں گھروں کی بدنامی صرف دونوں گھروں کے اندر تک چاہی تھی، مگر یہ کیا ہو گیا کہ اب انہیں دنیا والوں کے سامنے بھی بدنامی اٹھانی پڑے گی۔ اف خدایا، اتنا ظالم تو نہیں ہوں میں، ایسی بدنامی تو ہرگز نہیں چاہی تھی میں نے، پھر کیوں صورتحال ایسا سنگین موڑ اختیار کر گئی؟ وہ پچھتا رہا تھا۔ اب جب معاملات اس قدر بگڑ گئے تھے کہ وہ بھی اپنی وہ خوشی حاصل نہیں کر سکتا تھا جس کے لیے اس نے حالات بگاڑے،
اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے حد سے زیادہ غلط کر ڈالا تھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ایک دم سے کایا پلٹ جائے گی، ایک دم سے حالات اسے رخ پھیر کر دوسرا رخ اختیار کر جائیں گے کہ وہ منہ دیکھتا رہ جائے گا۔ محبت ہے وہ میری، پیار کرتا ہوں میں ایزل سے، اور نہ صرف میں بلکہ وہ بھی جان دیتی ہے مجھ پہ۔ تو یہ تھی تم دونوں کی ایک دوسرے پہ اس قدر یقین کی وجہ کہ تم دونوں ایک دوسرے سے بے تحاشا پیار کرتے تھے۔ تم دونوں کے پیار کی نوعیت وہ نہ تھی جو میں سمجھتا رہا، بلکہ ہم سب سمجھتے رہے۔ اسی لیے تڑپتا تھا فارض ایزل کو میرے ساتھ دیکھ کر، اسی لیے جان نکلتی تھی اس کی ایزل کو میرا ہونے کا سوچ کر، اس لیے آگ لگی تھی اسے میرے ایزل کو پروپوز کرنے پہ، اور میں بے وقوف اس کی آنکھوں میں وہ محبت دیکھ ہی نہ پایا۔ اس پہ آج یہ حقیقت کھلی تھی کہ کیوں آغا فارض اس کو اتنا ناپسند کرنے لگے تھے۔ یقیناً اس لیے کیونکہ انہیں یہ خوف تھا کہ وہ ایزل کو ان سے چھین لے گا۔ کیوں کیا تم دونوں نے ایسا؟ کیوں چھپایا اپنی محبت کو ہم سب سے؟ کم از کم مجھ پر ہی آشکار کر دیا ہوتا تم نے ایزل، تو میں اپنے قدم وہیں روک لیتا۔ میں مانتا ہوں کہ اگر تم مجھے اپنے انکار کا اصل سبب بتا دیتی تو میں مزید خود غرض بن جاتا اور میری تمہیں پانے کی ضد مزید جوش اختیار کر جاتی، کیونکہ اس وقت میں فارض کے شدید خلاف تھا۔ لیکن اگر تم یہ حقیقت مجھ پر اس وقت کھول دیتی جب میں نے تمہیں پروپوز نہیں کیا تھا، یا کم از کم جب کیا اسی وقت بتا دیتی کہ تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ تمہارے دل میں تو فارض بستا ہے، تو میں پیچھے ہٹ جاتا۔ تکلیف تو بہت ہوتی مجھے اور غصہ بھی بہت آتا فارض پہ، مگر میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھاتا جو تمہارے انگوٹھی منہ پہ مارنے پہ اٹھایا۔ میں کم از کم اتنا غلط کرنے سے تو بچ جاتا۔ اسے ایزل سے بھی شکوہ تھا کہ فارض تو شاید کبھی یہ حقیقت نہ کھولتا، مگر کم از کم وہی بتا دیتی۔ کتنے موقع تھے اس کے پاس جب وہ اس کی چپی اور اداسی کی وجہ اکثر کال پہ پوچھتا رہا تو تب بھی وہ جھوٹ بول دیا کرتی۔ دوست تھا وہ اس کا، دوست سمجھ کر ہی بتا دیتی اپنے دل کا حال۔ جب التمش نے اسے پروپوز کیا تب بھی چھپا گئی، جب رشتے سے انکار کیا تب وہ پوچھتا رہا مگر سبب نہ بتایا۔ نہ میں ایسا کرتا، نہ ہی تم آج اس حال میں پہنچتی۔ تم نہیں دیکھ سکتی تھی اسے کسی اور کا ہوتا، اسی لیے ان سے دور چلی آئی، اور شاید ہمیشہ کے لیے دور ہونے کی نیت سے چلی آئی۔ شاید تم جانتی ہو کہ تمہارے اندر ایک ننھی جان سانسیں لے رہی ہے۔ تم نہیں برداشت کر پائی ہوگی اتنی بڑی حقیقت، اور یہ سب میری وجہ سے ہے۔ تمہیں تکلیف پہنچانے کی نیت ضرور تھی میری، مگر وہ تکلیف ایسی ہوگی یہ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اسے دلی تکلیف تھی، وہ دل سے شرمندہ تھا اس پر کہ ایزل ممکن ہے اس کے سبب اس حال میں پہنچی ہو، اور اگر ایزل کو کچھ ہو گیا تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گا۔ میں تمہارے ٹھکرانے پہ غصہ تو ضرور تھا اور میں نے تم سے اس کا بدلہ بھی لیا، مگر یہ بھی سچ ہے ایزل کہ تم آج بھی مجھے اتنی ہی اچھی لگتی ہو جتنی روز اول لگی تھی۔ میں بھلے ہی تمہیں زد میں پاتا مگر اپنی ساری محبت بھی بس تمہیں ہی دیتا، کیونکہ اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ میں نے تم سے محبت کی تھی اور آج بھی کرتا ہوں۔ بس اس محبت میں بدلے کی آگ جل اٹھی تھی جس نے تمہارے ساتھ ساتھ مجھے اور باقی سب کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ لہجے میں ایزل کے لیے محبت لیے بولا، وہ محبت جو پہلے بدلے کی آگ میں کہیں کھو سی گئی تھی، اور نہ جانے کتنی دیر تک وہ خود سے باتیں کرتا، اپنا پچھتاوا ظاہر کرتا رہتا۔ اگر جو گاڑی میں پڑا اس کا موبائل ایک بار پھر سے نہ بج اٹھتا۔ موبائل کب سے بج رہا تھا مگر وہ جیسے کان بند کیے کھڑا تھا۔ جب آواز کانوں میں پڑی تو یہی خیال آیا کہ گھر ہی میں سے کوئی اسے کال کر رہا ہوگا، اور وہ اس وقت کسی سے بھی بات کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر پھر ایک دم سے حالہ کا خیال آیا۔ وہ اسے یہ بول کر گھر سے نکلا تھا کہ ابھی کچھ دیر تک لوٹ آئے گا، اور کتنی ضد کی اس نے کہ اسے بھی ساتھ لے جائے، وہ گھر میں اکیلی نہیں رہ سکتی، مگر وہ اسے جلدی لوٹ آنے کا یقین دلا کر آیا تھا، مگر اس بات کو بھی اب گھنٹوں گزر چکے تھے۔ جب یہ خیال آیا تو وہ جلدی سے گاڑی میں جا بیٹھا۔ گھر جانے سے قبل دیکھنا چاہا کہ کس کی کال ہے، تو واقعی گھر سے کال تھی اور رانیہ کے نمبر سے تھی۔ اس نے کال پک کی تو حالہ کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ آمش بابا آپ کہاں ہیں؟ پلیز اب تو واپس آ جائیں نا، وہ روتی ہوئی بولی۔ بابا کی جان آپ رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ حالہ کے آنسو تو اس کے دل پہ گرتے تھے۔ نہیں بس آپ آ جائیں، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ جلدی آ جائیں گے۔ اس نے ڈری سہمی نگاہوں سے رانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جس نے واقعی اسے ابھی کچھ دیر قبل ڈانٹا تھا کہ تمہارے دادا دادی آ گئے ہیں، اب نکلو میرے کمرے سے۔ اوکے آپ رو نہیں، میں بس ابھی آ رہا ہوں۔ اس نے جلدی سے کال بند کی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پہلے کی بات اور تھی، مگر اب اس کی زندگی میں حالہ کی صورت میں ایک لڑکی تھی جس کی فکر میں وہ اپنی پریشانیاں ایک طرف کر دیا کرتا تھا۔ ہو گئی تمہاری بات؟ رو کر دکھا دیا اسے، اب جاؤ یہاں سے۔ کال بند ہوتے ہی رانیہ نے اسے ڈپٹ کر بھگانا چاہا۔ بچی ہے وہ رانیہ، اسے پیار سے بات کیا کرو۔ اسے حالہ سے ایسے لہجے میں بات کرتا دیکھ مکرم نے گھرکا۔ سب لاؤنج میں ہی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ دونوں گھر آ کر نکاح نہ ہونے اور ایزل کے ایکسیڈنٹ کی خبر بھی رانیہ تک پہنچا چکے تھے۔ ایزل کے ایکسیڈنٹ کا سن کر اسے افسوس تو ہوا تھا، مگر نکاح رک جانے کی کمینی سی خوشی بھی ہوئی تھی۔ میں پیار سے نہ صحیح پاپا، مگر کم از کم بات تو کر لیتی ہوں، مگر آپ تو وہ بھی نہیں کرتے۔ رانیہ کا یہ طنز مکرم کو اپنے گریبان میں جھانکنے پہ مجبور کر گیا۔ وہ واقعی
حالہ کو دیکھ کر ہمیشہ رخ بدل لیا کرتے تھے، مگر رانیہ کی اس بات پہ انہوں نے دبدبائی آنکھیں لیے کھڑی حالہ کو دیکھا تو دل میں تکلیف اٹھی تھی۔ وہ بہت پیاری تھی اور محبت اور توجہ لینا جانتی تھی، اور سب سے بڑی بات وہ معصوم بچی بے قصور تھی۔ اس دنیا میں اس طرح آنا اس کے اپنے اختیار میں تو نہیں تھا۔ وہ اسے دیکھے جا رہے تھے کیونکہ اس میں انہیں التمش کی جھلک دکھائی دے رہی تھی، وہ جھلک جو انہوں نے پہلے کبھی محسوس ہی نہ کی تھی۔ مگر اب جو کر رہے تھے تو حالہ روتی ہوئی ان کی نظروں کے سامنے سے ہٹ گئی۔ ایک دم سے مکرم کا دل خالی سا پڑ گیا، نہ جانے کیوں وہ اسے دیکھتے رہنا چاہتے تھے۔ رانیہ کی بات نے انہیں آج حالہ پہ غور کرنے پہ مجبور کر دیا تھا، مگر حالہ انہیں اپنے دیدار سے جلد ہی محروم کر گئی۔ اسے فون ملاؤ، پھر سے پوچھو تو صحیح کہ ایزل کی کیا کنڈیشن ہے۔ وہ اس خالی جگہ سے نظریں ہٹاتے بولے جہاں کچھ لمحے قبل حالہ کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر انتظار کر لیں، گھر آ ہی رہا ہے، وہ پھر پوچھ لیجئے گا تفصیل سے۔ رانیہ کی بجائے نرمین بولی تو وہ بھی جواباً چپ رہ گئے اور اس کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ ڈاکٹر، اس کا تو بی پی ہی نارمل نہیں ہو رہا۔ ہائی بی پی کے سبب خون میں بھی کافی تناؤ پیدا ہو چکا ہے۔ خون دھیرے دھیرے گاڑھا ہو رہا ہے اور بچے تک پہنچنے میں دقت پیدا ہو رہی ہے۔ اگر بی پی شوٹ کر گیا تو بچے اور ماں دونوں کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ ہمیں کسی ایک کی جان کا تو رسک لینا ہی پڑے گا۔ ڈاکٹر ہمنا نے مشین پہ نظریں گاڑے ایزل کا ہائی ہوتا بی پی دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہا، کیونکہ بی پی شوٹ کر جاتا تو بچے کو بلڈ کی سپلائی رک جاتی۔ جب بچے کو خوراک خون پہنچانے والا بیسک آرگن ہی فلاپ ہو جاتا تو بچہ کیسے اگلی سانس لے پاتا؟ اور نہ صرف بچے بلکہ ایزل کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ تمہارے معاملے میں تو میں کمزور پڑنے لگا ہوں ایزل، تم نے باقیوں کو ہی نہیں مجھے بھی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ کبھی کسی کیس کو لے کر میں اتنا نہیں گھبرایا، کبھی اتنا کمزور نہیں پڑا جتنا اب پڑ رہا ہوں۔ کیوں ہمارا امتحان لے رہی ہو؟ اب ٹھیک ہو بھی جاؤ نا پلیز، ہم سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں، ہمیں ضرورت ہے تمہاری، ہمارے لیے نہ صحیح فارس کے لیے ہی ٹھیک ہو جاؤ۔ اچھا خاصا باشعور و سمجھدار ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی وہ اس وقت ایک پیشنٹ سے یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے، جیسے ٹھیک ہونا اس کے اپنے اختیار میں ہو۔ نہیں ڈاکٹر ہمنا، میں اس لڑکی اور بچے دونوں کو بچانا چاہتا ہوں۔ آپ بس اس کے بی پی کو کنٹرول میں رکھیں، اس کا بی پی شوٹ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی طرح، بس اس کے بی پی لیول کو بڑھنے سے روکے رکھیں۔ وہ خود تو ہاتھ اٹھا چکا تھا، اس لڑکی کے سامنے اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اس کے زخم پہ تو قابو پا لیا تھا، اس کے بچے کو بھی بچا لیا گیا تھا، مگر بی پی بار بار اوپر کو جا رہا تھا، اور اگر مزید چند پوائنٹ کراس کرتا تو ممکن تھا ایزل کے دماغ کی نس پھٹ جاتی، اور یہ سوچ ہی حارث کو دہلائی دے رہی تھی۔ بلکہ آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ جو ہمت کہیں کھوسی گئی تھی وہ یہ سوچ کر لوٹ آئی کہ اس کا دوست اس وقت رب کے بعد اس سے امید لگائے بیٹھا ہے، رب کے بعد اسے اس پہ یقین ہے اور وہ یہاں کمزور پڑ رہا ہے۔ نہیں، اسے ہمت نہیں ہارنی تھی، اسے ایزل کو ہر خطرے سے محفوظ کرنا تھا اور ہر حال میں کرنا تھا۔ دل تو واقعی چاہ رہا ہے کہ تمہیں جان سے مار دوں، اور خدا کی قسم مار بھی دیتا اگر جو تم میرے بھانجے نہ ہوتے، مار دیتا اگر جو اپنی بہن کا خیال نہ ہوتا جس کی کل کائنات تم سے جڑی ہے۔ صرف ان رشتوں کا خیال ہے، ورنہ اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرنے والے کو میں کھڑے کھڑے قبر میں اتار دیتا۔ وہ خالی ہاتھ، خالی دامن، دل پہ ڈھیروں بوجھ لیے وہاں سے چلے تو آئے تھے، مگر دل ابھی بھی وہیں اٹکا ہوا تھا۔ اس وقت وہ ہاسپٹل کے گارڈن میں پڑے بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے، اور سماعتوں میں اٹھتی آوازیں ایک پل کے لیے بھی خاموش نہیں ہوئی تھیں۔ سب کی لعنت و ملامت ابھی تک اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے وہ، آغا فارس واقعی خود کو قابل موت سمجھتے تھے، کیونکہ جو گناہ ان سے ہوا تھا اس کے بعد ان کا دل یہی کہتا تھا کہ تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تمہیں اپنا بیٹا مانا تھا، سگے بیٹوں سے بھی کوئی اتنا پیار نہ کرتا جتنا پیار ہم نے تمہیں دیا، مگر تم تو آستین کے وہ سانپ نکلے جس نے آخر کار ہمیں ڈس کر اپنی اصل اوقات دکھا ڈالی۔ اپنے کیے کی سزا ایزل کی تکلیف کے ساتھ ساتھ انہیں ایسے زہرکن لفظوں کے ذریعے مل رہی تھی۔ انہوں نے بے دردی سے آنکھیں میچھی اور لبوں کو بھینچا، گویا بڑی تکلیف سے ان لفظوں کو سہا ہو۔ معلوم ہوتا کہ جسے بیٹا بنا کر پالا وہ بیٹا نہیں بلکہ بچھو نکلے گا، اور ایک روز ہماری ہی پیٹھ پر ڈنک مال ڈالے گا تو کبھی اسے اپنے گھر تو کیا زندگی میں بھی قدم نہ رکھنے دیتے۔ مگر ہم پاگل نادان لوگوں سے یہ نادانی ہو گئی جو تمہیں پہچان نہ پائے۔ میں ایسا نہیں ہوں مامو جان، میں ایسا نہیں ہوں، میں تو ویسا ہی ہوں جیسا آپ لوگ ہمیشہ سے مجھے سمجھتے آئے۔ میں آستین کا سانپ نہیں ہوں، نہیں ڈسا میں نے بچھو بن کے۔ انہوں نے سختی سے آنکھوں کے پپوٹوں کو مسلا جو سوج کر سرخ پڑ چکے تھے۔ شرم سے ڈوب مرو تم گھٹیا انسان، ڈوب مرو شرم سے۔ میں نے تم پہ اعتبار کر کے اپنی بیٹی کو وہاں چھوڑا، مگر یہ میری بہت بڑی بھول تھی۔ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو شکاری کے شکنجے میں چھوڑ گیا۔ شرم نہ آئی تمہیں اپنے ہی گھر کی عزت پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے؟ موت نہ آئی تمہیں اس کے لیے ایسا سوچتے ہوئے بھی؟ مر کیوں نہ گئے تم میری بیٹی کو چھونے سے قبل؟ کاش تم مر جاتے فارس، مر جاتے، ہماری عزتوں کا جنازہ نکالنے سے پہلے مر جاتے۔ کاش میں مر جاتا، کاش اس روز ماما نہ آتی تو میں خود کو ختم کر چکا ہوتا، کاش مر جاتا میں۔
انہوں نے دیوانوں کی مانند بولتے ہوئے اپنی کنپٹیوں کو اتنی زور سے دبایا گویا ان کے اندر کا سارا خون نچوڑ ڈالیں گے۔ کاش مر ہی جاتا میں۔ وہ مسلسل یہی بولے جا رہے تھے جب کوئی خاموشی سے ان کے پہلو میں آ بیٹھا۔ تم مر جاتے تو ایزل کیسے زندہ رہتی؟ ان کی آواز میں کسی اور کی آواز بھی شامل ہوئی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ حارث ہے، اور یوں تو ان کا چونکنا اور چونک کر سر اٹھانا نہیں بنتا تھا، مگر پھر بھی انہوں نے سر اٹھایا۔ حارث؟ وہ کیسی ہے؟ اسے ہوش آ گئی کیا؟ اسے دیکھتے ہی وہ بے چینی سے سوال گو ہوئے۔ جان تھی کہ ایزل میں اٹکی ہوئی تھی، آ جائے گا ہوش۔ اس سے زیادہ وہ اور کیا کہہ سکتا تھا؟ صاف صاف نہیں جیسا سفاک لفظ استعمال کرنے کی بجائے تسلی بھرے الفاظ ادا کیے۔ اسے کچھ ہوگا تو نہیں نا حارث؟ وہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ وہ اس کے ہاتھ تھامتے لہجے اور آنکھوں میں خوف لیے بولے، اور اس خوف کو دیکھ کر حارث کا اپنا دل بھی ڈولنے لگا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ خود بھی پوری یقین نہیں تھا، مگر انہیں یقین نہ دلاتا تو وہ ٹوٹ جاتے۔ ایزل کا بی پی قدرے کم ہوا تھا، مگر ابھی بھی خطرہ تھا، اور وہ قبل از وقت انہیں پورے یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ڈاکٹر ہمنا اس کے پاس ہی موجود تھیں۔ اگر میری ایزل کو کچھ ہو گیا نا تو میں بھی مر جاؤں گا حارث۔ پلیز اسے کچھ مت ہونے دینا، بچا لینا میری ایزل کو۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی مانند روتے ہوئے اس کے گلے سے لگ گئے۔ کتنے وقت سے انہیں کسی کا کندھا ہی تو چاہیے تھا۔ اب حارث کا وہ کندھا میسر آیا تو جی بھر کر رو دیے، اور حارث نے بھی انہیں کھل کر رونے دیا۔ وہ جانتا تھا کہ ایزل ان کے لیے کیا ہے، بلکہ کیا کچھ نہیں ہے۔ اسی کے ہونے سے تو ان کی سانسیں چلتی تھیں، اسی کے ہونے سے تو ان کا دل دھڑکتا تھا۔ وہ نہیں ہوگی یہ سوچنا تو حارث کے لیے بھی سہانے روح تھا۔ میں اس سے مل سکتا ہوں کیا؟ مجھے اسے دیکھنا ہے۔ جب تک نہیں دیکھوں گا مجھے چین نہیں پڑے گا۔ مجھے اس کے پاس لے چلو نا، ایک بار اسے دیکھنے دو۔ وہ اس سے الگ ہوتے بولے، ابھی نہیں مل سکتے، ابھی اسے روم میں شفٹ نہیں کیا گیا، جب کریں گے تب مل لینا۔ اس بار بھی آغا فارس کی امید پہ پانی پھیرا گیا۔ نہ اسے ہوش آیا تھا، نہ ہی اسے ملنے کی اجازت تھی۔ میرا ایک ایک لمحہ کس کرب و خوف میں گزر رہا ہے، وہ یا تو میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے۔ وہ وہاں بستر پہ پڑی ہے اور جان میری سولی پہ اٹکی ہوئی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اگلے ہی لمحے سولی چڑھ جائے گی۔ حارث، میں نے تو کبھی اس کے بغیر جینے کا سوچا ہی نہیں۔ مجھے تو اس کے بغیر رہنا آتا ہی نہیں۔ اگر وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو خدا پہ یقین رکھو وہ ایزل کو تم سے کبھی دور نہیں کرے گا۔ حارث نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں مزید کوئی بولنے سے روک دیا۔ ہاں، کچھ نہیں ہوگا اسے۔ رب کو پتہ ہے نا کہ اس کا بندہ اس کی بندی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے وہ کبھی بھی ایزل کو مجھ سے دور نہیں کرے گا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میری ایزل کو کچھ نہیں ہوگا۔ اگر میری زندگی لکھی ہے تو اسے بھی زندہ رہنا پڑے گا۔ وہ جو تب سے بے یقین بیٹھے حارث سے تسلیاں حاصل کر رہے تھے، اب خود بھی پورے یقین سے بول اٹھے کہ ان کی ایزل کو کچھ نہیں ہوگا، اور ان کا یہ یقین اور لہجہ دیکھ کر حارث کے دل کو بہت سکون ملا۔ بے ساختہ اس کے لبوں پہ اداسی بھری مسکان آ ٹھہری تھی۔ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ یوں تو وہ جانتا تھا، پھر بھی پوچھ بیٹھا۔ کیونکہ اندر میری جگہ نہیں حارث، کوئی بھی میری صورت نہیں دیکھنا چاہتا۔ آج میں سب کی نظروں میں گر چکا ہوں، میرے سب ہی اپنے مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ وہ انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے آنکھوں کے کونوں کو دباتے بولے۔ شاید مزید نمی کو روکنے کی صحیح کی گئی تھی۔ جس طرح چلا کر انہیں وہاں سے چلے جانے کا کہا گیا تھا، اس کے بعد سے تو وہ اندر جانے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے، مگر یہاں بھی تو ایک پل چین نہیں آ رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا بھاگ کر اپنی ایزل کے پاس چلے جائیں، مگر جانے کا کوئی فائدہ بھی تو نہ تھا۔ نہ ہی وہ ہوش میں آئی تھی اور نہ ہی وہ اسے دیکھ سکتے تھے۔ اس بات پہ حارث نے اپنے قدرے غور سے ان کی طرف اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اس وقت ان کا حال دیکھنے لائق نہیں تھا، کسی فقیر سے بھی بدتر حال تھا ان کا۔ سفید شلوار قمیض خون اور مٹی سے رنگی ہوئی تھی، بال اجڑے ہوئے تھے، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، آنکھیں اس قدر سرخ تھیں گویا ان میں خون اترا ہو۔ سرخ متورم آنکھیں، مرجھایا ہوا رنگ، ستا ہوا چہرہ اور تکلیف سے بھرا وجود ان کی مسمار شدہ حالت کی چلتی پھرتی تصویر تھا۔ حارث کو بے ساختہ ان پہ ترس اور پیار آیا۔ یہ شخص ان کے نزدیک تھا ہی پیار کے لائق، نہ کہ نفرت کے۔ وہ تم سے نفرت نہیں کرتے فارس، یہ ان کا غصہ ہے جو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ وقت لگے گا مگر ختم ضرور ہوگا۔ انہوں نے چاہے جیسا بھی شدید رد عمل ظاہر کیا ہو، مگر یہ ہر بار اور ہمیشہ نہیں رہے گا۔ آج بھلے ہی انہیں تمہاری طرف سے زخم ملے ہیں اور تکلیف برداشت نہیں ہو پا رہی، مگر یہ جو وقت ہوتا ہے نا، یہ بہت بڑا مرہم ہوتا ہے۔ زخم چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھر ضرور جاتا ہے۔ حارث انہیں سمجھا رہا تھا کہ غم نہ کھائیں، یہ تکلیف، یہ رنجشیں، یہ ناراضگیاں ہمیشہ نہیں رہیں گی۔ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے میں اسی کے قابل ہوں، مگر پھر بھی سب سے معافی کا طلبگار ہوں، کیونکہ مجھ سے نہیں سہا جا رہا ان سب کا رخ پھیر لینا۔ وہ آزردگی سے گویا ہوئے، یہ معافی تمہیں ضرور ملے گی، اور یہ میرا دل کہتا ہے، کیونکہ جس طرح تم ان سے خفا نہیں رہ سکتے، اسی طرح وہ بھی تم سے خفا نہیں رہ پائیں گے۔ ناراضگی کے یہ بادل ایک دن ضرور چھٹ جائیں گے، دیکھ لینا تم۔ وہ مدھم سا مسکرا کر بولا۔ کاش! ایک حسرت بھرا لفظ ان کے منہ سے نکلا۔
اور پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ نہ وہ کچھ بولے نہ ہی حارث، مگر جب خاموشی کا یہ وقفہ طول اختیار کر گیا تو حارث ان کے چہرے کی طرف دیکھتا بولا، تم نے ایزل کا تو پوچھ لیا مگر اپنے بچے کا نہیں پوچھا فارس، کیا اس کے لیے تم کچھ بھی محسوس نہیں کرتے؟ اور اب وہ لمحہ آیا تھا جب آغا فارس کو جھٹکا لگا تھا، اور یہ جھٹکا ہوش کا جھٹکا تھا، کیونکہ بچے کو تو وہ کچھ دیر کے لیے بالکل ہی فراموش کر بیٹھے تھے، اور کیسے نہ کرتے، ایزل کے آگے انہیں کوئی اور کیوں کر یاد رہتا؟ ایزل کی زندگی سے بڑھ کر ان کے لیے بھلا اور کیا ضروری تھا؟ وہ بچہ بھی تو ایزل کے ہونے سے ہی تھا۔ حارث کو لگا کہ وہ بولیں گے کہ اس بچے کو کیسے بھول سکتا ہوں، آج جو کچھ بھی ہوا اس بچے کے ہونے ہی سے تو ہوا ہے، مگر جب بولے تو یہ کہ میرا بچہ، پہلے تو گویا یقین کرنا چاہا، کیونکہ یہ الفاظ ایسے تھے کہ دل میں ایک انوکھا گدگداتا سا خوبصورت احساس جاگا تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ احساس حارث کے جواب جاننے کے بعد باقی رہے گا بھی یا اپنی موت آپ مر جائے گا۔ کیا تم نے اسے بچا لیا؟ وہ زندہ ہے کیا؟ اس سوال سے زیادہ اہم اور کیا سوال ہوتا ہے اس وقت؟ ہاں، کنڈیشن کافی کرٹیکل تھی، مگر اللہ جسے زندگی دے، اور ان لفظوں سے زندگی نہ صحیح مگر زندگی کا جھونکا ضرور انہیں چھو کر ٹھہر گیا تھا۔ ہاں، چھو کر گزرا نہیں تھا، ٹھہر گیا تھا ان کے آس پاس ہی۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ میرا بچہ ٹھیک ہے، اسے کچھ نہیں ہوا؟ آغا فارس کا لہجہ خوشی سے لڑکھڑایا تھا تو حارث کے لب بھی مسکرائے۔ ہاں، میں سچ کہہ رہا ہوں، خدا نے تمہیں باپ بننے کے رتبے سے محروم نہیں کیا، مگر، اور یہ جو مگر ہوا کرتے تھے یہ انسان کو ہمیشہ ہلا کر رکھ دیا کرتے تھے۔ اس مگر سے آگے اسے بولنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آغا فارس اس کے بن کہے بھی جانتے تھے۔ وہ جو ذرا بھر کو خوش ہوئے تھے وہ خوشی بھی ان کے چہرے پہ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکی۔ چہرہ پھر سے پہلے کی طرح مرجھا گیا تھا، آنکھوں میں پھر سے درد کے واضح آثار رقم ہو چکے تھے۔ بچہ زندہ تھا، مگر ایزل کے زندہ ہونے سے۔ اگر ایزل کی سانسیں تھم جاتی تو وہ ننھی سی جان بھی اس کے اندر ہی ہمیشہ کے لیے سو جاتی۔ تم نے کچھ کھایا؟ پچھلے 7 گھنٹوں سے وہ یہاں بیٹھے تھے، پریشان حال، بھوکے پیاسے۔ حارث جانتا تھا کہ آج کے دن انہوں نے کھانے کو چھوا تک نہ ہوگا۔ جب وہ اپنی محبت کو چھوڑ کر ایک انچاہی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے جا رہے تھے، کیسی بھوک، کیسی پیاس! زندہ رہنے کو مجھے یہ نہیں بلکہ ایزل کی سانسیں چاہیے۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے گھاس پہ نظریں جمائے بولے، کب تک ایسے بیٹھے رہو گے فارس؟ کچھ کھا لو۔ میں جانتا ہوں تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوگا، کیوں خود کو اتنی تکلیف دے رہے ہو؟ وہ ان کی فکر میں بولا، جبکہ کھایا تو خود اس نے بھی صبح سے کچھ نہیں تھا۔ جب تک ایزل ہوش میں نہیں آئے گی میرے حلق سے پانی کا ایک قطرہ تک نہیں اترے گا۔ آنسو پی رہا ہوں نا، یہی کافی ہیں۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں بولا۔ اور کیسی تکلیف؟ میں نے تو خود کو کوئی تکلیف نہیں دی، یہ ساری تکلیفیں تو قسمت مجھے نواز رہی ہے۔ قسمت سے شکوہ کیا گیا۔ قسمت تمہارے حق میں بہت جلد ہو جائے گی۔ اگر کچھ کھانا نہیں ہے تو کچھ پی ہی لو، میں شیک لے کر آتا ہوں۔ کہا نا کہ جب تک ایزل ہوش میں نہیں آئے گی مر جاؤں گا مگر کچھ کھاؤں گا نہیں۔ وہ وہاں زندگی موت کی جنگ لڑ رہی اور میں یہاں۔ نہیں حارث، کھانا تو دور کی بات، مجھے سوچنا تک نہیں ہے۔ وہ اسے ٹوکتے سختی سے بولے کہ حارث مزید انسسٹ نہ کر پایا۔ تم میری فکر مت کرو، 10 دن بھی بھوکا پیاسا رہ سکتا ہوں، جی لوں گا کھانے کے بغیر۔ اگر مجھے کچھ دینا ہی ہے تو بس میری ایزل دے دو، کیونکہ اس کے بغیر نہیں جی پاؤں گا۔ لہجہ پھر سے رندھا گیا تھا، تکلیف پھر سے آنکھوں میں ناچ اٹھی تھی۔ حارث کے دل پہ گھونسا پڑا تھا، جیسے ہی ایزل کو ہوش آئے گا میں تمہیں بتا دوں گا۔ وہ مزید آغا فارس کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا تھا، تبھی ان کے پاس سے اٹھ گیا۔ سنو! وہ آگے بڑھا تو انہوں نے پکارا، اندر بھی کسی نے کچھ نہیں کھایا؟ جملہ ادھورا تھا مگر حارث کو ان کی بات کا مطلب سمجھا گیا۔ یعنی وہ چاہتے تھے کہ حارث انسسٹ کر کے انہیں کچھ نہ کچھ کھلا دے، کیونکہ شادی کے بکھیرے میں ان سب نے بس ناشتہ ہی کیا ہوا تھا۔ پریشان نہ ہو، میں ہوں نا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو انسان کا آدھا دکھ ختم کر دیا کرتے تھے، اور آغا فارس بھی باقیوں کی فکر سے آزاد ہو گئے تھے۔ میرے روم میں آ کر کپڑے تبدیل کر لینا، اس کا خون تمہارے کپڑوں پہ مزید ٹھہرا رہا تو تم پاگل ہو جاؤ گے۔ جاتے جاتے اس نے مڑ کر کہا تو آغا فارس کی نظریں بے ساختہ اپنے سفید لباس پہ جا ٹھہریں۔ جا بجا اس کا خون اپنے نشان چھوڑے ہوئے تھا۔ ان کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا اور ہر ایک نقش کو چھوتا گیا۔ یہ خون بہت قیمتی تھا ان کے لیے۔ جس لڑکی کی آنکھ سے نکلا ایک آنسو تک ان کے لیے دنیا کے ہر خزانے سے بڑھ کر انمول تھا، اس لڑکی کے خون کا قطرہ تو اس آنسو سے بھی کہیں زیادہ بیش قیمت ہوتا ان کے لیے۔ مگر اس وقت یہ خون دیکھ کر وہ منظر ان کی آنکھوں کے سامنے چل دوڑا، جب ان کی ایزل زوردار گاڑی سے ٹکرا کر ان کی آنکھوں کے سامنے خون سے بھیگتی ہی چلی گئی۔ کیسا قیامت خیز منظر تھا وہ، کہ تب تو کیا ابھی یاد کر کے بھی ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، روح کانپ کر رہ گئی اور جسم جھرجھری بھر کر رہ گیا۔ ایک دم سے انہیں اس خون سے خوف سا آنے لگا، دل گھبرانے لگا تو فوراً سے اٹھے اور تب ہی تہجد کی اذانیں ان کے سماعتوں سے ٹکرائیں، اور وہ جو کب سے ایزل کے لیے یہاں بیٹھ کر دعائیں مانگ رہے تھے
اب قدم بے ساختہ رب کے حضور جھک کر گڑ گڑا کر اس کی زندگی مانگنے کے لیے چل پڑے، مگر اس سے قبل انہیں یہ لباس بھی تبدیل کرنا تھا، صرف اس لیے نہیں کہ اس سے وحشت سی ہونے لگی تھی، بلکہ اس لیے بھی کہ رب کے در پہ وہ اس حالت میں حاضری نہیں دے سکتے تھے۔ لباس خون اور مٹی سے بھرا ہوا تھا اور وہ گندگی میں رب کا ذکر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کہاں جا رہی ہو انم؟ سب گم سم چپ کا روزہ رکھے ایک دوسرے سے نظریں چراتے رخ پھیر کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انم ایک دم سے اٹھی تو اس کے یوں اٹھنے پہ نادیہ نے استفسار کیا، مجھے یہاں بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں باہر جانا چاہتی ہوں۔ وہ واقعی گھبراہٹ بھری آواز میں بولی، دم گھٹ رہا تھا اس کا یہاں۔ نادیہ نے اسے روکا تو پھر کتنی ہی دیر اس کے مرجھائے چہرے اور سوجی ہوئی آنکھوں کو افسوس اور دکھ بھری نگاہوں سے دیکھتی رہیں۔ انم میری جان، ہمیں معاف کر دو، ماما پلیز، آپ معافی مت مانگیں، آپ دونوں کا کیا قصور ہے؟ بلکہ قصور تو شاید کسی کا نہیں ہے، اگر ہے تو بس میری قسمت کا، اور قسمت سے بھلا کیسا شکوہ؟ وہ انم کے ایک بار پھر خوشیوں سے محروم ہو جانے پہ غمگین ہوتی، کچھ کہنے کو تھیں جب انم نے انہیں وہیں پہ ٹوک ڈالا۔ نہ جانے اور کیا کچھ لکھا ہے میری بچی کی قسمت پہ، اور نہ جانے کتنی تکلیفیں سہنا باقی ہیں۔ نادیہ نے حسرت سے سوچ کر رہ گئیں۔ تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے، ہم بہت شرمندہ ہیں تم سے۔ اعجاز بھی چہرے پہ غم و ندامت لیے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے بولے تو انم کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ یہ درد تھا جو گھونٹ کی صورت میں حلق سے اتارا گیا تھا۔ قصور تو ہمارا ہے جو ہم خوشی خوشی تمہیں ایسے انسان کے ساتھ باندھنے چلے تھے جو انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں۔ آغا فارس کے لیے ان کے چہرے سے نفرت چھلک رہی تھی۔ ہمیں معاف کر دو بیٹا، ہم تمہیں کبھی وہ خوشی دے ہی نہ پائے جس کی تم حقدار ہو۔ ہمیشہ وہ خوشی تم سے چھن جاتی رہی اور ہم کچھ بھی نہ کر پائے تمہارے لیے۔ اعجاز نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس سے ان خطاؤں کی معافی مانگی جو انہوں نے کی ہی نہ تھیں۔ انم تو تڑپ کر آگے بڑھی اور ان کے جڑے ہاتھوں کو جلدی سے کھولا۔ یہ کیا کر رہے ہیں بابا؟ آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ آپ کیوں شرمندہ ہو رہے ہیں؟ آپ مجھے وہ خوشیاں نہ دے سکے جو ہر ماں باپ اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہے تو اس میں آپ دونوں کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ سب کی قسمت ہمارا رب لکھتا ہے۔ ماں باپ کے ہاتھ میں اولاد کا نصیب نہیں ہے، میرے نصیب میں جب کسی کا ساتھ ہوگا تو مجھے مل جائے گا۔ اس نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے تڑپ کر کہا۔ شائستہ کو بھی انم کے لیے بہت دکھ تھا، مگر وہ دل ہی دل میں بول رہی تھی کہ کاش تم نے تب فارس کو پانے کی ضد نہ کی ہوتی تو آج تم اس طرح سے نہ ٹوٹتی اور نہ ہی تمہارے ماں باپ۔ آپ دونوں نے تو ہمیشہ مجھے ہر خوشی دی اور اس خوشی کے لیے بھی ہر بار کوشش کی، مگر وہ کوشش ہی کامیاب نہ ہو سکی تو اس میں آپ کی غلطی نہیں بلکہ رب کی رضا تھی۔ وہ رب جو بھی کرتا ہے ہمیشہ ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے، اس لیے آپ غمگین نہ ہوں کہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے، کیونکہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اور اس اچھے کا ہمیں اس وقت نہ صحیح مگر بعد میں ضرور احساس ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ جو اس وقت نادیہ اور اعجاز کھوئے بیٹھے تھے وہ انم نے ان میں ڈالنے کی کوشش کی، اور واقعی اس لمحے اس سوچ میں پڑے تھے کہ انم کی شادی فارس سے نہیں ہو پائی تو اس میں واقعی بہتری ہی ہے، کیونکہ شادی کے بعد بھی تو وہ اس کی محبت کو ترستی رہتی اور وہ دل میں کسی اور یعنی ایزل کو بسائے رکھتا۔ ٹھیک کہتی ہو تم، اچھا ہوا جو یہ نکاح نہیں ہو پایا، ورنہ شاید عمر بھر کی اذیت تمہارے حصے میں لکھ دی جاتی۔ میں تو انجان تھا، لیکن اگر جانتا ہوتا تو کبھی بھی اپنی بیٹی کا ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں نہ دیتا جس کے دل میں پہلے سے ہی کوئی اور بستا ہو، جو کبھی بھی تمہیں وہ مقام نہ دے پاتا جس کی تم حقدار ہوتی۔ ہم نے تمہارے لیے ایک خوشحال شادی شدہ زندگی کی خواہش کی ہے، نہ کہ محرومیوں اور دکھوں سے بھری زندگی کی۔ اعجاز آخر میں حسرت سے بولے تو انم نے اسی لمحے شائستہ کی طرف دیکھا اور پھر ان سے نظریں چرا گئی۔ کاش میں نے بھی اپنے لیے آپ ہی کی طرح سوچا ہوتا، مگر میں تو محبت میں خود غرض بن گئی، اپنی عزت نفس تک کو کچل ڈالا۔ یہ سوچا ہی نہ کہ جس سے محبت میں اپنی فطرت کے خلاف جا کر وہ کام کرتی رہی جو مجھے زیب ہی نہیں دیتا تھا، وہ شخص تو کبھی بھی میرا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ سوچا ہی نہ کہ حاصل کر لینے کا مطلب کسی کو اپنا بنا لینا نہیں ہوتا، مگر وہی بات کہ ساری سدھ بدھ کھو بیٹھی تھی بس انہیں پانے کے جنون میں۔ مگر اب سمجھ آئی ہے کہ جو چیز یہ شخص ہمارا نصیب نہیں، اس کے پیچھے تا عمر بھی بھاگ لیں تو بھی وہ ہمیں نہیں مل سکتا۔ وہ آج پچھتا رہی تھی اس پر جو اس نے کیا۔ وہ ایسی تو نہ تھی دوسروں کی محبت کو ایک طرف کر کے اپنی محبت میں مطلبی بن جانے والی، وہ تو ہمیشہ ہر معاملے میں دوسروں کا پہلے اور اپنا بعد میں سوچتی تھی۔ اس بار کیوں ایک الگ شخصیت بن گئی جسے اپنے سوا کسی کی خوشی دکھائی نہ دے؟ وہ جو باتیں آج اپنے ماں باپ کو سمجھا رہی تھی وہ خود بھی اگر پہلے ہی سوچ کر سمجھ جاتی تو آج یوں خود سے شرمسار نہ ہوتی۔ کیا سوچا تھا آج ہم نے؟ سب مہمان آ چکے تھے، کچھ ہی دیر میں تمہارا نکاح شروع ہونے والا، سب کتنا خوش تھے خاص کر تم، مگر یہ دیکھتے ہی دیکھتے سب کی خوشیوں کو نہ جانے کس کی نظر۔ مت سوچے ماما اس بارے میں۔ نادیہ کو رہ کر ایزل کے ساتھ ساتھ انم کا بھی دکھ کھائے جا رہا تھا جو تیسری بار شادی جیسے رشتے سے محروم رہ گئی۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، یہ وقت افسوس کرنے کا بھی نہیں ہے ماما۔ میرے ساتھ کیا اچھا ہوا کیا برا، اس وقت ان سوچوں کو اپنے دماغ میں جگہ مت دیں اور بس ایزل کے ہوش میں آنے کی دعا کریں۔
اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہمارے لیے بس وہ ہے، بس اس کی زندگی اور کچھ نہیں۔ وہ ان کے شانے پہ ہاتھ رکھتی بولی، اللہ میری بچی کو زندگی دے، اسے میری عمر بھی لگا دے۔ انہوں نے دل و جان سے دعا کی، تبھی حارث چلا آیا۔ کچھ دیر تک ہم ایزل کو دوسرے وارڈ میں شفٹ کر رہے ہیں، آپ لوگ فکر نہ کریں، اب اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، انشاءاللہ کچھ گھنٹوں تک ہوش میں آ جائے گی۔ حارث نے اطلاع نہیں دی تھی، بلکہ زندگی پھونکی تھی ان سب کے اندر۔ سب کا چہرہ لمحوں میں کھل آیا تھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو حارث؟ اب اس کی جان کو واقعی کوئی خطرہ نہیں ہے نا؟ نادیہ فوراً سے اس کے پاس آئیں اور ایک بار پھر سے یقین کے لیے پوچھا۔ جی آنٹی، خطرے والی کوئی بات نہیں ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کسی نے لبوں سے تو کسی نے دل میں شکر ادا کیا۔ ہم مل سکتے ہیں کیا اس سے؟ اعجاز نے پوچھا۔ ابھی نہیں، کچھ دیر تک اسے روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، پھر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی تو آپ لوگ پلیز ویٹنگ روم میں چلے جائیں، اور ہاں تب تو آپ نے انکار کر دیا، مگر اب مت کیجیے گا، میں وہاں کھانا بھجوا رہا ہوں، زیادہ نہ صحیح تھوڑا سا ہی کھا لیجیے گا، ایسے بھوکے مت رہیں پلیز۔ وہ جانے لگا مگر پھر رک کر کھانے کی بات کی۔ نہیں بیٹا، جب تک میری بچی ہوش میں نہیں آئے گی میرا دل کچھ بھی کھانے کو راضی، پلیز انکل، اگر آپ مجھے اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں تو اس بیٹی کی خاطر ہی خود بھی کچھ کھا لیں اور انہیں بھی کھلائیں۔ جب آپ ہی کمزور پڑ جائیں گے تو انہیں کون سنبھالے گا؟ وہ اعجاز کے پاس آ کر منت طلب لہجے میں بولا تو انم نے اس شخص کو دیکھا تو اس وقت اسے دوسرا فارس لگا تھا جسے اپنوں کا کتنا خیال تھا۔ وہ اسے یک ٹک دیکھ رہی تھی، مگر پھر اس کے دیکھنے پہ جلدی سے نظریں پھیر گئی۔ اس کا یوں نظریں پھیر لینا حارث کو تکلیف دے گیا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں بے پناہ اذیت ناچ رہی تھی۔ اس لڑکی کے لیے اسے بے حد دکھ تھا۔ اعجاز کچھ بولے تو نہ، مگر اسبات میں ضرور سر ہلا گئے، جبکہ نادیہ تو فوراً آگے بڑھ گئیں کہ انہیں شکرانے کے نفل ادا کرنے تھے، اس رب کا شکر بجا لانا تھا جس نے ان کی بیٹی کی زندگی کو خطرے سے خالی کر دیا تھا۔ نرس، انہیں ویٹنگ روم میں لے جائیں۔ انم کے چہرے سے بمشکل نظریں ہٹاتے ہوئے اس نے نرس سے انہیں ویٹنگ روم کا راستہ دکھانے کا کہا اور خود جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ میں یہ نہیں کہوں گا یا رب کہ میں نے تجھ سے آج تک کچھ نہیں مانگا، کیونکہ میں نے تو ہر تکلیف میں تجھے پکارا ہے، ہر مشکل میں تجھ سے آسانی مانگی ہے، اپنی خواہشوں کو تیرے آگے رکھ کر ان کے پورا ہونے کی چاہ کی ہے، مگر یا رب میں نے آج تک تجھ سے جو کچھ بھی مانگا ہے وہ سب ایزل کی زندگی کے آگے بے معنی لگنے لگا ہے۔ انم جو شکرانے کے نفل ادا کرنے پریئنگ روم میں آ رہی تھی، ان آنسوؤں، ان گڑگڑاہٹوں پہ اس کے قدم دروازے پہ ہی جم کر رہ گئے۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر جھانکے بنا صرف آواز اور گڑگڑاہٹوں سے ہی وہ جان گئی کہ سوائے آغا فارس کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان کا اس طرح ایزل کے لیے رونا، اس کی زندگی کی بلک بلک کر دعائیں مانگنا، انم کو یہ سب رلا کر رکھ گیا۔ اس نے بے ساختہ اپنے لبوں پہ ہاتھ رکھا، ورنہ اس کی سسکی بھی گونج اٹھتی۔ وہ شرم آ رہی تھی اسے خود پر کہ اس انسان کو وہ ایزل سے دور کر رہی تھی جو اس کی خاطر بچوں کی طرح رو رہا ہے، جس کے لیے ایزل سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں، اپنا آپ بھی نہیں۔ تو چاہے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لے، یہ نام، یہ دولت، شہرت، گھر، گاڑی، ہر چیز، بس مجھ سے میرے رشتے اور میری جان سے عزیز ایزل کو مت چھیننا، اس کے بغیر تیرا بندہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاسپٹل کے اندھیرے کمرے میں مسلح بچھائے، گھٹنے اپنے رب کے حضور ٹیکے، دونوں ہاتھ اس کے آگے پھیلائے، وہ گڑ گڑا کر ایزل کی زندگی مانگ رہے تھے۔ مجھے یہ سب نہیں چاہیے، مجھے بس ایزل کی زندگی چاہیے۔ بھلے مجھ سے میری سانسیں چھین لے، مگر ایزل سے اس کی سانسیں مت چھیننا۔ بھلے مجھے اپنے پاس بلا لے، مگر اسے یہاں رہنے دے میرے مولا، اسے رہنے دے یہاں۔ اور یہاں انم کی ہچکی بن گئی، وہ اس سے زیادہ ان کی تکلیف نہ دیکھ پائی اور روتی ہوئی وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ وہ میری کل متاع ہے، میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے وہ، اس سرمایہ کو مجھ سے مت چھیننا۔ میری کل کائنات ہے وہ لڑکی، اسے مجھ سے دور مت کرنا، کبھی بھی مت کرنا۔ سر اٹھا ہوا تھا اور نظریں سامنے موجود کھڑکی کے پار سیاہی اور نیلی مائل رات میں گھٹاؤں سے بھرے آسمان پہ ٹکی ہوئی تھیں۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور اندر آنسوؤں کی برسات جاری تھی۔ وہ رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے، اس بات سے بے خبر کہ دروازے پہ کھڑا حارث جو کہ ابھی آیا تھا، انہیں یوں روتا بلکتا دیکھ خود بھی حد درجہ رنجیدہ ہو چکا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بھی نمی اتر آئی تھی، جسے اس نے سختی سے آنکھیں میچ کر واپس دھکیل ڈالا۔ اس نے آج سے قبل اپنے دوست کو کبھی بھی روتا نہیں دیکھا تھا، اور اب دیکھا بھی تو بچوں کی طرح روتے ہوئے۔ وہ جو یہاں انہیں یہ بتانے آیا تھا کہ ان کی دعائیں رائگاں نہیں جا رہی، رب نے ان کی دعاؤں کو قبولیت بخش دی ہے، پر اندر کو قدم نہ اٹھا پایا۔ وہ اس وقت اپنے رب سے باتیں کرنے میں مصروف تھے، وہ تھے اور ان کا رب تھا، اور حارث بیچ میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے اندر کا سارا غم اپنے رب کے حضور رو کر نکال لیں۔ وہ جس طرح خاموشی سے آیا اسی طرح خاموشی سے پلٹ گیا۔ جانتا تھا کہ جب ان کی اپنے رب سے ملاقات ختم ہوگی تو بھاگے بھاگے خود ہی ان کے پاس چلے جائیں گے۔ وہ اس وقت زندگی موت کی جنگ لڑ رہی ہے، بہت تکلیف میں ہے وہ، اس کی ساری تکلیفیں مجھ پر ڈال کر اسے رہائی دے دے۔
اسے زندگی دے دے اور زندگی سے ہر تکلیف مٹا دے۔ آنسو نکل نکل کر گریبان میں جذب ہو رہے تھے۔ تجھے تو اپنے بندے کا تیرے سامنے جھکنا، گڑ گڑا کر مانگنا پسند ہے نا؟ تو کبھی بھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس نہیں موڑتا۔ تو آج میں بھی گڑ گڑا کر اپنی ایزل کی زندگی مانگ رہا ہوں۔ مجھے بھی خالی ہاتھ مت لوٹانا۔ میں تیرے در پر سوالی بن کر آیا ہوں۔ میرے رب، اس سوالی کی جھولی کو اپنی قبولیت سے بھر دے۔ میری دعاؤں پہ ایک بار کن کہہ دے۔ بس ایک بار مجھے میری ایزل واپس لوٹا دے۔ بس ایک بار میری سن لے میرے مولا، بس ایک بار۔ اور یہاں ان کا ضبط جواب دے گیا اور وہ سجدے میں جھکتے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ کوئی اگر اس شخص کو، اس مضبوط جان مرد کو ایک چھوٹی سی لڑکی کے لیے روتا دیکھ لیتا تو غش کھا کر گر پڑتا، رشک کرتا کہ کوئی مرد بھی کسی لڑکی کے لیے بچوں کی طرح رو رہا ہے۔ ہاں، وہ رو رہے تھے، بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح بلک بلک کر، اور روتے روتے کب اس کھڑکی کے پار کا اندھیرا صبح کے اجالے میں متغیر ہو گیا انہیں خبر ہی نہ ہوئی۔ کمرہ روشنی میں نہایا ہوا تھا اور مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایک نرس تھی جو اندر آتے وجود کو دیکھ کر بے ہوش پڑی ایزل کو ڈرپ لگائے باہر جا چکی تھی۔ ڈرپ سے ایک ایک قطرہ اس کے وجود کے اندر منتقل ہو رہا تھا، جبکہ سامنے کھڑے وجود سے گویا قطرہ قطرہ خون ختم ہو رہا تھا۔ وہ وجود آگے بڑھا اور اس کے سرہانے جا ٹھہرا، اس کے ماتھے پہ اپنا کپ کپاتا ہاتھ رکھا اور لرزتے لبوں سے بمشکل بولا، ایزل، میری گڑیا، آپی کی جان۔ ہاں، وہ انم تھی جو کب سے دروازے پہ کھڑی اسے دور سے تکتی جا رہی تھی۔ پاس آنے کی ہمت نہیں تھی، مگر پھر ہمت مجتمع کیے چلی آئی۔ ہمت ہوتی بھی کیسے؟ اپنا آپ اپنی نظروں میں گرا جو چکی تھی۔ بھلے ایزل ہوش میں نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ اس سے شرمساری کے سبب اس کے پاس آنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ مگر دل تو پھر دل ہی تھا جو تڑپ اٹھا اسے چھونے کو، محسوس کرنے کو کہ ہاں وہ ہے، وہ انہی کے پاس ہے، وہ نہیں گئی انہیں چھوڑ کر۔ مگر جیسے ہی اس نے ایزل کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، سارا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ زار و قطار رو پڑی۔ روتے روتے ہچکیاں بن گئیں، مگر وہ روتی گئی۔ مجھے معاف کر دو ایزل، میں نے بہت برا کیا تمہارے ساتھ، بہت تکلیف پہنچائی تمہیں تمہاری محبت سے دور کر کے۔ کوئی دشمن بھی کسی کے ساتھ ایسا نہ کرتا جیسا میں نے بہن ہوتے ہوئے تمہارے ساتھ کیا۔ اس کے سرہانے بیٹھی وہ سسکیاں بھرتے ہوئے اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ میں تو تمہاری وہ آپی تھی نا جس نے ہمیشہ اپنی ہر اس چیز کی قربانی دی جو تمہیں پسند تھی۔ پھر میں اتنی ظالم کیسے بن گئی کہ جب تمہاری زندگی کی اتنی بڑی خوشی جو کہ ایک شخص سے جڑی تھی، اس کی باری آئی تو وہاں ہر قربانی فراموش کر گئی؟ کیوں نہ سوچا میں نے کہ مجھ سے زیادہ وہ شخص تمہاری محبت اور تمہاری ضرورت ہے؟ میں نہیں بلکہ تم اس کی حقدار ہو، کیونکہ وہ مجھ سے نہیں بلکہ تم سے محبت کرتا ہے۔ یہ جو محرومیاں تھیں نا ایزل، جو ایسے رشتے کے معاملے میں مجھے ملیں، شاید انہوں نے ہی مجھے خود غرض بنا دیا۔ میں سوچتی رہی کہ نہیں انم، تم اب کی بار یہ محرومی برداشت نہیں کر پاؤ گی، تمہیں اب اس رشتے کو حاصل کرنا ہی ہوگا۔ مگر کتنا غلط سوچتی تھی میں۔ دیکھو، اب بھی تو میں نے برداشت کر لیا ہے، اب بھی تو سہ لی ہے یہ محرومی، شاید حالات کروا گئے۔ انسان کو ایسا ہی لگتا ہے، وہ برداشت نہیں کر پائے گا، مگر خدا ہر بار حوصلہ دے دیتا ہے۔ میری خود غرضی نے میرے اندر یہ سوچیں پیدا کی کہ تم نہیں کر پاؤ گی سہل، اب تم سے نہیں ہوگا، پر میں غلط تھی۔ میں جو بھی سوچتی رہی اور جو بھی کرتی رہی وہ سب غلط تھا، اور میری غلطی آج تمہیں اس حال تک لے آئی۔ آج اسے اپنے کیے کا احساس ہو چکا تھا اور وہ اپنی غلطی مان رہی تھی، مگر کیا وہ ایزل کے ہوش میں آنے کے بعد بھی اپنا کیا اس کے سامنے کھول کر اپنی شرمندگی کا اظہار کرتی اور معافی مانگتی؟ نہیں، وہ اس کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتی تھی، وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ تم گھر سے نکلی کہاں جانے کے لیے، کس مقصد کے لیے، میں نہیں جانتی کہ تم اس حال میں حادثاتی طور پہ پہنچی ہو یا تم نے خود ہی اپنے آپ کو اس حال کی نظر کیا ہے۔ مجھے اگر کچھ معلوم ہے تو صرف اتنا کہ اگر میں تمہارے اور فارس کے بیچ نہ آتی تو آج تم اس حال میں نہ ہوتی، ہم تمہارے لیے یوں تڑپ نہ رہے ہوتے، تمہیں کھو دینے کا خوف ہماری جان نہ لے رہا ہوتا، میرے پیچھے ہٹ جانے سے صرف میں ہی تکلیف اٹھاتی، باقی سب خوش ہوتے، مگر میرے ڈٹے رہنے کی سزا مجھے یہ ملی کہ آج میرے ساتھ ساتھ باقی سب بھی تکلیف سے بے حال ہیں۔ اس کے تپتے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتی وہ ماتھے سے لگا کر اور بھی رو پڑی۔ میں بہن ہونے کا حق ادا نہ کر پائی ایزل، اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں نہیں رہی تھی، کوئی اور بن گئی تھی، مگر اب تمہاری انم آپی واپس لوٹ آئی ہے جسے اپنے کیے کا بخوبی احساس ہے۔ تمہاری آپی بہت شرمندہ ہے تم سے ایزل، کیونکہ اس نے وہ کیا جو اس کی فطرت میں شامل نہ تھا، مگر آج میں خود سے وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد کسی سے بھی اس کی خوشیاں نہیں چھینوں گی، چاہے وہ میرا کوئی اپنا ہو یا غیر، کیونکہ میں جان گئی ہوں کہ کسی سے اس کی خوشی چھین کر انسان خود بھی کبھی خوشی نہیں پا سکتا۔ اور دیکھو، آج مجھ سے میری خوشی چھن گئی، کیونکہ میں نے تمہاری خوشی تم سے چھیننا چاہی، وہ بھی اس قدر بے حسی دکھا کر۔ اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ کر اس نے یہ وعدہ کیا، آنکھ سے آنسو ٹپ ٹپ کر کے ایزل کے ہاتھ اور بازو کو بھگو رہے تھے۔ فارس نے بھی تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے،
محبت میں دھوکہ کیا ہے۔ تمہاری عزت تمہاری امانت تھی ان کے پاس، جس میں انہوں نے خیانت کر ڈالی۔ تمہاری عزت کو خراب نہیں کرنا چاہیے تھا انہیں، مر جانا چاہیے تھا، پر تمہاری عزت پہ حرف نہیں آنے دینا چاہیے تھا، مگر یہاں وہ ہماری نظروں سے گر گئی ایزل۔ وہ خفا تھی، شدید غصہ تھا اس شخص پہ جس نے اس کی بہن کی آبرو کو بے آبرو کر ڈالا۔ پر انہوں نے بھلے ہی غلط کیا، بلکہ گناہ کیا، مگر پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی ساری زندگی ان کے ساتھ گزارو۔ وہ تم سے بے انتہا پیار کرتے ہیں، اس سے میں آج بھی انکاری ہرگز نہیں ہوں، اور پھر ان حالات کا تقاضا بھی تمہارا اور ان کا ایک ہو جانا ہی ہے۔ تم امید سے ہو اور اس بچے کے فادر وہ ہیں، اس کے بعد تو تم دونوں کا ایک نہ ہونا سب سے بڑی حماقت ہے۔ مگر بابا تمہیں فارس کو نہیں سونپنا چاہتے۔ میں کیسے سمجھاؤں انہیں کہ جو غلطی میں نے کی ہے وہی غلطی وہ مت کریں، خاص کر ان حالات میں تو سوچیں بھی نہ۔ اور بس تمہارا ہاتھ ان کے ہاتھ میں، جتنی ہی خفا سہی ان سے، مگر پھر بھی وہ ایزل کو انہی کے ساتھ دیکھنا چاہتی تھی۔ جب ایزل خود سب جانتے ہوئے بھی آغا فارس ان کے ساتھ کی بھیک مانگنے آئی تھی تو پھر انم کیسے اختلاف کرتی؟ جب ایزل خود اس بچے کے بعد بھی آغا فارس کا ساتھ چاہتی تھی، بھلے اس بچے کے لیے ہی چاہتی تھی، تو پھر انم کیسے کوئی مخالفت کرتی؟ وہ بھی ایزل کے ساتھ ہی تھی۔ تم آغا فارس کے پاس آئی، مگر انہوں نے اس حال میں بھی تمہیں نہ اپنایا اور بری طرح دھتکار دیا اور تم ان سے دور چلی گئی۔ اس کے بعد سے میں نہیں جانتی کہ اب تم دوبارہ سے ان سے فریاد کرو گی یا نہیں، مگر میں چاہتی ہوں تم کرو، کیونکہ یہ زندگی تو میں نے اور فارس نے تمہاری خراب کی، لیکن اگر تم نے ان کا ساتھ پانے سے انکار کر دیا تو آگے کی اپنی زندگی تم خود خراب کرو گی، اور میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ بے دردی سے اپنے آنسو پونچھتی بولی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ایزل کو کسی غلط فیصلے کی نظر نہیں ہونے دے گی۔ اس نے ایزل کے ساتھ جو کچھ بھی غلط کیا تھا اس کا مداوع اسے اور آغا فارس کو ملا کر ضرور کرے گی۔ گھنٹوں پہ مشتمل اس سجدے سے جب انہوں نے سر اٹھایا تو دنگ رہ گئے، کیونکہ کھڑکی کے پار موجود تاریکی اب چھٹ چکی تھی اور اس کی جگہ روشن صبح نے لے لی تھی۔ پورا کمرہ روشنی سے نہا چکا تھا۔ وہ حیران رہ گئے کہ وہ کتنی دیر سے سجدے میں گرے دعائیں مانگنے میں اتنے گم تھے کہ آس پاس کیا ہوا کچھ خبر ہی نہ ہوئی، مگر پھر اس حیرت کو جلد ہی ایک طرف کرتے باہر کو لپکے، مگر جسم میں ایک دم سے درد کی ٹیسیں اٹھیں۔ کتنی دیر سے ایک ہی پوزیشن میں رہنے کے سبب ان کا جسم اکڑ چکا تھا اور ہڈیاں چٹک رہی تھیں، مگر وہ پرواہ کیے بنا کمرے سے نکل کر حارث کے روم کی طرف بھاگے، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ ایزل کو کس روم میں شفٹ کیا گیا ہے۔ مگر ابھی کوریڈور میں داخل ہی ہوئے تھے کہ سامنے سے حارث آتا دکھائی دیا۔ کہاں ہے وہ؟ اسے ہوش آیا یا نہیں؟ خدا کے لیے یہ مت کہنا کہ ابھی انتظار باقی ہے۔ یہ آخری جملہ آغا فارس نے نہیں بلکہ حارث نے ادا کیا تھا اور ایک بار پھر ان کی امید کا دیا بجھا ڈالا تھا۔ وہ کتنے بے صبرے ہوتے اس امید پر آئے تھے کہ وہ ہوش میں آ چکی ہوگی، وہ اس کو جاگتی آنکھوں سے کتنی ہی دیر بے یقینی سے دیکھتے رہیں گے، اسے چھو کر اس کا ہونا محسوس کریں گے، مگر انتظار ابھی ختم نہیں ہوا تھا اور نہ جانے کب ہونا تھا۔ وہ رب اور کتنا آزمائے گا مجھے اور کتنا امتحان لے گا میرا، وہ آہ بھرتے وہیں دیوار سے پشت ٹکا کر سر اوپر کو اٹھائے آنکھیں زور سے مونتے بولے، خود کو پلیز ریلیکس رکھو فارس۔ ایزل اب حارث ابھی اتنا ہی بولا تھا کہ آغا فارس ترشی سے اسے ٹوک گئے۔ کیسے ہو جاؤں ریلیکس؟ ایک ایک لمحہ کاٹنا میرے لیے عذاب بنا ہوا ہے، بہت تکلیف میں ہوں یار، بہت ہی تکلیف میں ہوں۔ اتنی تکلیف آج سے قبل کبھی نہیں ہوئی جتنی کل سے ہو رہی ہے، وہ کرب چھلکاتے لہجے میں بولے۔ بتانے کی ضرورت نہ تھی کیونکہ یہ تکلیف تو حارث کو ویسے بھی صاف نظر آ رہی تھی، بلکہ ان کے چہرے تو کیا پورے وجود سے چھلک رہی تھی۔ میری پوری بات تو سن لو فارس، میں تمہارے پاس ہی آ رہا تھا تمہیں یہ بتانے کو۔ پہلے تو ایزل کا بی پی کافی ہائی تھا جس سے اس کے دماغ کو افیکٹ ہونے کا خطرہ تھا، مگر اب اس کا بی پی بالکل نارمل ہے، اب وہ خطرے سے باہر ہے اور انشاءاللہ چند گھنٹوں میں اسے ہوش آ جائے گی۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی خبر نہ تھی جو حارث نے سنائی تھی، اس خبر سے گویا آغا فارس کو اپنی کھوئی ہوئی زندگی واپس مل گئی تھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ میری ایزل اب بالکل ٹھیک ہے، اب اسے کچھ نہیں ہوگا، کوئی خطرہ نہیں ہے اس کی جان کو، وہ سچ میں ہوش میں آ جائے گی نا؟ وہ خوشی سے ان کے دونوں بازو جھنجھوڑتے پوچھنے لگے۔ ہاں میرے دوست، وہ اپنے دوست کا خوشی سے دمکتا چہرہ دیکھتا بولا۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے ایزل کا بی پی اپنے نارمل لیول پہ ہی ٹھہرا ہوا تھا۔ حارث اس کے بی پی پہ قابو پانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اب ایزل اور بچے دونوں کی کنڈیشن بہتر تھی۔ او میرے مالک، میرے رب، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے میری سن لی، تو نے ایزل کو نہیں بلکہ مجھے زندگی بخشی ہے۔ میں اپنا آپ بھی وار کر پھینک دوں، ساری زندگی بھی تیری عبادت کرتا رہوں تو بھی تیرے اس احسان کا شکر ادا نہیں کر پاؤں گا جو تو نے آج مجھ پہ کیا۔ ان کا جی چاہا وہ یہیں سجدے میں جھک جائیں۔ شکر ادا کرتے ہوئے ان کی آنکھیں تشکر سے بھر آئی تھیں، جبکہ حارث محبت بھری نگاہوں سے اپنے دوست کو دیکھ رہا تھا جیسے واقعی اسے رب نے زندگی واپس لوٹا دی ہو۔ مجھے اس سے ملنا ہے یار، مجھے اس کے پاس لے چلو، خدا کے لیے انکار مت کرنا۔ میں نے اگر اسے اب بھی نہ دیکھا تو میری سانس رک جائے گی، میرا دل بند ہو جائے گا۔
وہ منت بھرے لہجے میں التجا کرتے بولے تو حارث نے ایک ٹھنڈی آنکھ خارج کی اور بولا آؤ میرے ساتھ۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ چل کر تو کیا اڑ کر اس کے پاس پہنچنے کو تیار ہو گئے۔ کوریڈور میں کوئی ذی نفس موجود نہ تھا، نہ جانے وہ لوگ کہاں تھے، شاید ویٹنگ روم میں یا پھر کہیں اور، مگر شکر تھا کہ نہیں تھے، کیونکہ اب آغا فارس سکون سے ایزل کو مل سکتے تھے، جی بھر کر اسے دیکھ سکتے تھے۔ مگر یہ کیا؟ دروازے تک پہنچ کر ان کے قدم وہیں تھم گئے۔ نوب تک جاتا ہاتھ ہوا میں ہی ٹھہر کر رہ گیا۔ وہ سامنے پٹیوں میں جکڑی، ہوش و حواس سے بیگانہ، سفید بستر پہ پڑی تھی۔ یہی وہ منظر تھا جہاں آغا فارس کی آنکھیں مجسم ہو کر رہ گئیں۔ ہاتھ دروازہ کھولنا اور قدم آگے بڑھنا بھول گئے۔ وہ درد و کرب کا مجسمہ بنے کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ آنکھوں کے سامنے اس کا زخمی چہرہ تھا اور آنکھیں جیسے حرکت کرنا بھول گئیں، بس ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتی ہی چلی گئیں۔ ہوش و حواس سے لا تعلق اس حالت میں پڑی وہ ان کے سینے پہ چھریاں چلا گئی، اور وہ چھریاں سینے کے اوپر نہیں بلکہ آر پار ہوتی محسوس ہوئیں۔ ایزل! بہت مشکل تھا اسے پکارنا، بہت ہی مشکل، کیونکہ اسے دور بھی تو انہوں نے ہی کیا تھا، نہ دور کرتے نہ اس طرح پکارنا پڑتا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر اگر ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا تو اسے اس حالت میں پہنچانے والے بھی تو وہی تھے۔ خدا کے لیے اپنے دل اپنے جذبات پہ پہرے بٹھا کر یہاں سے لوٹ جاؤ اور پلٹ کر کبھی مجھے مت دیکھنا۔ اپنے سفاکت بھرے الفاظ ان کی سماعتوں میں گونجے تو بے ساختہ ان کا ہاتھ نوب پہ جا ٹھہرا اور پھر درد کی شدت سے اس پہ ہاتھ کی گرفت سخت ہوئی۔ آئی سے جسٹ گیٹ لاسٹ، دفع ہو جاؤ یہاں سے اور دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ جس نے چلا چلا کر اسے ہمیشہ کے لیے ان کی نظروں سے دور ہو جانے کا کہا تھا، آج وہی شخص اس کی صورت دیکھنے کو ترس رہا تھا، اسے پھر سے بولتا دیکھنا چاہتا تھا، بھلے وہ چیخے چلائے مگر ہوش میں آ جائے، کیونکہ وہ اسے دیکھتا، سنتا اور بولتا دیکھنے کے لیے مچل رہے تھے۔ کیسا لگے گا تب آپ کو جب آپ کو ہر وقت تنگ کرنے والی یہ لڑکی ہمیشہ کے لیے آپ کی نظروں سے دور ہو جائے گی؟ کیا آپ کی آنکھیں نہیں ترسیں گی اسے دیکھنے کے لیے؟ ہر وقت آپ کو اپنی محبت کے واسطے دینے والی ایک دن اچانک سے ہمیشہ کے لیے ہی اگر خاموش ہو جائے گی تو کیا آپ کی سماعتیں نہیں ترسیں گی اس کی آواز سننے کے لیے؟ سمندر کے پانی میں گھٹنوں تک ڈوبی وہ لڑکی ان کی طرف دیکھتی، ان سے یہ سوال پوچھ رہی تھی، اور تب کیسے تڑپ اٹھے تھے وہ، اور آج اس کا سوال پورا ہو چکا تھا۔ وہ واقعی ہوش و حواس سے بے خبر خاموشی کی آڑ میں لپٹی ساکت پڑی تھی، اور آغا فارس کی سماعتیں دل و جان سے ترس رہی تھیں اس کی آواز سننے کے لیے۔ اس نے کہا کہ کیسا لگے گا جب ہر وقت محبت کے واسطے دینے والی ایک دن اچانک سے خاموش ہو جائے گی، اور انہیں اس کے وہ واسطے یاد آ گئے جو آخری ملاقات میں اس نے انہیں دیے، اور اس کے بعد سے خاموشی ہو گئی، اور ایسی خاموش ہوئی کہ ہر ایک رو رو کر اس کے بولنے کی دعائیں کر رہا تھا۔ چلی جاؤں گی، قسم سے چلی جاؤں گی، مگر خدا کے لیے ایک بار مجھے سن لیں۔ کاش میں نے تمہیں سن لیا ہوتا ایزل، کاش تمہارے دیے خدا کے واسطے پر ہی سن لیتا تمہیں، تو آج تم اس حال میں نہ پہنچتی۔ یہ سب میرا قصور ہے، میں ہوں تمہاری اس حالت کا قصوروار۔ خدا مجھے سزا دیتا تمہاری فریادوں کو ٹھکرانے کی، تمہیں سزا کیوں دی؟ یا شاید تمہیں اس حال میں دیکھنا ہی میری سب سے بڑی سزا ہے، مگر میں کیا کروں ایزل کہ مجھ سے تمہیں اس حال میں نہیں دیکھا جا رہا۔ میرے لیے یہاں کھڑے رہنا بہت دشوار ہو رہا ہے، بہت ہی دشوار۔ وہ ایک ہاتھ نوب جبکہ دوسرا گلاس ڈور پہ رکھے اپنی دھندلاتی بصارت سے اس کے زخمی منموہنے چہرے کو دیکھتے بولے جا رہے تھے۔ ایزل کو اس حالت میں دیکھنا ان کے لیے بہت دشوار ہو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے مزید یہاں ٹھہرے تو دل پھٹ جائے گا۔ سوچا تھا تم سے ملنے کی اجازت ملے گی تو بھاگا تمہارے پاس آؤں گا اور جی بھر کر تمہیں دیکھوں گا، تمہیں چھوں گا، مگر اب معلوم ہو رہا ہے کہ مجھ میں تو ہمت ہی نہیں تمہارے پاس آنے کی اور تمہیں چھونے کی۔ میرا وجود اس دروازے کو پار کرنے سے انکاری ہو رہا ہے، میرے قدم تمہاری طرف بڑھ ہی نہیں پا رہے۔ کیسے آؤں تمہارے پاس؟ کس منہ سے آؤں؟ وہ شرمندہ تھے، شرمسار تھے، وہ ہوش میں نہیں تھی، پھر بھی اس کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی۔ تمہیں تو یہیں سے دیکھ کر دل بند ہو رہا ہے، پاس آیا تو مر ہی جاؤں گا، مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا۔ آئی ایم سوری ایزل، آئی ایم سوری آغا کی جان۔ نہ صرف شرمساری کے سبب بلکہ اس کی اس حالت کے سبب بھی وہ کمزور پڑ گئے۔ وہ جو پچھلے کئی گھنٹوں سے اسے دیکھنے اس کے پاس جانے کے لیے مر رہے تھے، اب اس کے پاس جانے کا سوچ کر ہی مرنے لگے تھے۔ دور سے اسے دیکھنا ہی ان کے لیے درد کی انتہا ثابت ہو رہا تھا، پاس سے دیکھتے تو کیسے سہل کر پاتے۔ وہ آگے نہیں بڑھے تھے، بڑھتے بھی کیسے، قدم ہی آگے جانے کو ساتھ چھوڑ بیٹھے تھے۔ یا رب مجھے ہمت دے کہ میں ایزل کو اس حال میں دل پہ جبر کر کے دیکھ سکوں، مت ٹوٹنے دے میری یہ ہمت ٹوٹ رہی تھی، جبر کرنا مشکل ہو رہا تھا، تبھی دعا کرتے قدم واپس موڑ گئے۔ وہ بھولے نہیں تھے، انہیں یاد تھا کہ ابھی کیسے وہ سر پہ پیر رکھ کر بھاگے بھاگے یہاں آئے تھے اس سے ملنے کے لیے، مگر اب جب ملنے کا وقت آیا تو ہمت جواب دے گئی۔ وہ جس طرح آئے تھے اسی طرح بنا قریب سے اس کا دیدار کیے دھندلاتی آنکھوں کے ساتھ ہی ادھورا دیکھتے واپس پلٹ گئے، مگر یہ قدم واپس کمرے کی طرف جانے کو نہیں اٹھے تھے۔
وہ ہاسپٹل سے باہر کہیں اور جا رہے تھے، مگر کہاں یہ انہیں خود بھی معلوم نہیں تھا۔ جی فرینڈز، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ 54۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔